ایک لمبے عرصے سے آپ قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرتے آ رہے ہیں اور قرآن کریم کے چیلنج کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے. آپ نے گزشتہ دنوں میں 2 صورتیں بنائی ہیں, ایک سورہ یوٹیوب بنائی ہے اور ایک سورہ کووڈ بنائی ہے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, دعویٰ آپ کا ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی خصوصیات ہیں, صفات ہیں, اس کی کتابیں ہیں, اس کے رسول ہیں, اس کے فرشتے ہیں, اس کے نبی ہیں. یہ سارا دعویٰ آپ کا ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. نہیں, میں یہاں 2 باتیں کہتا ہوں, باقی حضرات سب خاموش ہو جائیں. 2 باتیں کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کا جو یہ ٹیکٹک ہوتی ہے نا, ہم تو منکر ہیں, ہماری کوئی دلیل نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر غلط ہے. منکر کا بھی دعویٰ ہوتا ہے اور منکر کی بھی دلیل ہوتی ہے. جو صفات ادنا میں ہوں گی وہی صفات جو ہے اعلیٰ میں ہوں گی. آپ یہ فرما رہے ہیں جو نوبل کوالٹیز ادنا میں ہوں گی ان کا اعلیٰ میں ہونا. اچھا, نوبل کوالٹیز کیا ہوتی ہیں ذرا یہ بتائیے. نوبل کوالٹیز مثال کے طور پر کہ کسی جس صفت کے ہونے کی وجہ سے تعریف کی جائے, وہ نوبل کوالٹیز ہیں. مثال کے طور پر رحم ہے, ایک نوبل کوالٹی ہے, تو اس کا اعلیٰ کے اندر رحیم ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے کسی کو بخش دینا ایک نوبل کوالٹی ہے, قابل تعریف ہے, اعلیٰ کے اندر اس کا غفور ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے علم ہونا نوبل کوالٹی ہے, اعلیٰ کا علیم ہونا ضروری ہے. ادھر اسٹریم پہ جا رہے ہیں, ادھر اسٹریم پہ جا رہے ہیں, وہ ایک بنیادی طور پر عبارت نہیں پڑھ پائے اور اپنی جہالت کا اعتراف کر کے ماشاءاللہ وہ جا رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اب آپ جو ہے صفات کے بھی قائل ہوئے اور ذات کے بھی قائل ہوئے. مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے چونکہ مختلف ایک لمبے عرصے سے آپ قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرتے آ رہے ہیں اور قرآن کریم کے چیلنج کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے. آپ نے گزشتہ دنوں میں 2 صورتیں بنائی ہیں, ایک سورہ یوٹیوب بنائی ہے اور ایک سورہ کووڈ بنائی ہے. تو سورہ کووڈ کا تو جواب ہم نے دیا تھا. میں قرآن کے اوپر بات کروں گا, لیکن چونکہ چیلنج ایکسیپٹ آپ نے کیا ہے تو میں سورہ یوٹیوب کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو قرآن کو کے چیلنج کو کا جواب دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھیے یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے. مفتی فضل احمد صاحب میں جو ہے یہاں پر جو ہے آپ اس چیلنج میں کامیاب ہیں یا نہیں؟ مفتی فضل احمد صاحب میں دیکھیے میرے سامنے یہ جو چیلنج کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ چیلنج ایک ہیوی ویٹ چیمپئن کے سامنے ایک دودھ پیتے بچے کا چیلنج ہے. تو دودھ پیتے بچے قرآن کو سنیے ذرا میری بات تو سن لیجیے. دیکھیں کہ ایک ہیوی ویٹ چیمپئن ہے, وہ یہ چیلنج کر رہا ہے ایک شیرخوار بچے سے کہ آپ مجھ سے لڑتا کیا. تو ٹھیک ہے, شیرخوار بچہ بھی جو ہے اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, ہیوی ویٹ چیمپئن 1000 kg اٹھایا اور شیرخوار بچہ صرف 2 kg اٹھایا. ٹھیک ہے, اس کی شکل کتنی تھی؟ تو ادنا ترین اتنا ادنا ترین ہو گیا کہ وہ اعلیٰ ترین کے مقابلے میں اتر گیا. کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعی جسے آپ جو ہے ہیوی ویٹ چیمپئن کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں وہ خالق کائنات ہے. نہیں سنیے ذرا, کیونکہ یہاں پر ہمارا اصل اختلاف قرآن کا ہے. ہاں, تو یہاں سپریم دین کا جو ہے اختلاف نہیں ہے. آپ جو ہے جس چیز پر اختلاف نہیں ہے آپ اس پر بات کرنے کے لیے اور جس پر اختلاف ہے اس پر ابھی تک بات شروع نہیں کی آپ نے. قرآن پر اختلاف ہے اور قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ نے یوٹیوب بنائی ہے. تو میں آپ سے کم یہ تو جان لوں کہ آپ میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیے ہمارا اختلاف اصل میں قرآن کو لے کر ہے. نہیں, ہمارا اختلاف یوٹیوب پر بھی ہے. نہیں ٹھیک ہے, سورہ یوٹیوب اس وقت جو ہے موضوع بحث نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں. آپ نے قرآن کریم کے چیلنج کا جواب دیا ہے, تو سورہ یوٹیوب سنیے. دیکھیے آپ اگر جو ہے موضوع سے ہٹنا چاہ رہے ہیں تو میں موضوع نہیں ہٹ رہا ہوں, میں موضوع پر سنیے. سورہ یوٹیوب جواب ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے قرآن کا جواب دینے کی یا نہیں. آپ کہیے کہ میرے اندر پوٹینشیل نہیں ہے, میری جو سورہ یوٹیوب ہے وہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے, بات ختم ہو جائے گی. میں بھی یہی روک دوں گا. دیکھیے آپ قرآن پر بات کریں گے تو قرآن کے اندر کیا کیا جھول ہے میں وہ پیش کر سکتا ہوں. آپ قرآن کی تعریفات کیجئے, میں قرآن کی تنقیدات کروں گا. آپ کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن میں جھول ہے وہ آپ جب ہی ٹیسٹ کر سکتے ہیں جب آپ نے جو کمپوز کیا ہو اس کے اندر جھول نہ ہو. نہیں وہ نہیں ہے. آپ مجھے اپنی صلاحیت تو بتائیے. آپ مجھے بتائیے کہ میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ میں قرآن کے جھول کو ثابت کر سکتا ہوں. میں یہاں قرآن کے بارے میں جو کچھ کہنے آیا ہوں, یہ دیکھیں پہلی بات تو جو ہے میں اپنی ساری وضاحت کر دوں تاکہ لوگ جو ہے یہ بات سمجھ جائیں کہ اصل میں کس کام کے لیے آیا ہوں. یہ جو ٹائٹل آپ نے لگایا ہے یہ ٹائٹل میرا دیا ہوا نہیں ہے, یہ آپ کا ٹائٹل دیا گیا ہے. میں بار بار اپنی جو ہے ویڈیوز میں یہ کہتا رہا ہوں میری ٹاک صرف اور صرف قرآن پر ہوگی. یہ بات میں 1 نہیں 2 نہیں جو ہے کتنی بار کر رہا ہوں.
میں قرآن پر ابھی تک شروع کی نہیں آپ نہیں قرآن پر ابھی تک بات کی نہیں آپ نے لیکن کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس کا پری ریکویزٹ طے کرنا ضروری ہے. جب آپ سنیے میری بات سن لیجیے نا, آپ قرآن کی تعریف کیجیے, میں قرآن کی تنقید پیش کرتا ہوں, میں تنقید پیش کرتا ہوں. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کی کمپوزیشن کے اندر جھول نہیں ہے. میں قرآن کے جھول پیش کرنے کے لیے آیا ہوں, مجھے میری بات سن تو لیجیے نا, کیونکہ ہمارا موضوع اصل میں قرآن ہے. یہ سپریم بینگ پر ہمارا اختلاف نہیں ہے, اختلاف ہمارا قرآن پر اختلاف تھا جو ابھی میں نے حل کیا ہے. صفات کو تو آپ مان نہیں رہے. نہیں, میں دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ وہ ایسا ہے, میں آپ سے اس بات پر اتفاق کیا, ٹھیک ہے بھائی وہ ایسا ہے, تو میں یہاں پر آپ سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اب جانے آپ میری اس گفتگو کے بدلے, بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جیسا بھی ہے, آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ویسا ہے, ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلا, میں رک نہیں گیا نا. ہاں تو اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں آدھا ایمان آ گیا. اگر آدھے گھنٹے بحث کر کے, سچ والا جی, اگر آدھے گھنٹے بحث کر کے آپ خدا کی ذات اور صفات کے قائل ہو گئے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دیکھیں میں پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا, یہ میں پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا. آپ نے شروعات اس کو چھوڑیے, وہ تو پبلک میں اس کو محتاج نہیں مانتا, آپ محتاج مانتے ہیں تو آپ قرآن پر بحث کرنا چاہتے ہیں نا بھائی. آپ ہمیں قرآن پر بات کریں نا, کیونکہ قرآن پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں. قرآن پر بات کر رہے ہیں, قرآن پر میرے اشکالات ہیں, سوالات. استعداد تو ثابت کر دیجئے کہ قرآن میں آپ جھول نکالیں گے. تو ٹھیک ہے, میں اپنے اختلافات پیش کروں گا نا, اس کو سن تو لیجئے نا, آپ میں اس اختلافات کو سنوں گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے کمپوزیشن کے اندر خدا جیسے کچھ ہے, میں پیش کرنا چاہتا ہوں, مجھے پیش کرنے دیجئے نا محترم. قرآن کا خدا کیسے ہے, میں آپ کو دیکھیں, آپ اعتراف کر لیجیے, آپ یہ اعتراف کر لیجیے کہ آپ کے کمپوزیشن میں جھول ہے, میں آگے بڑھوں گا. آپ اعتراف کر لیجیے. بھائی دیکھیں, میرا کمپوزیشن تو دودھ پیتے بچے کا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ اس میں جھول ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا, وہ تو رہتا ہے نا. بہت اچھی بات. اگر جو ہے کسی ہیوی ویٹ چیمپئن کے اندر جھول ہے, تو وہ جھول جو ہے جھول کہلائے گا. والا جی بہت شکریہ اس اعتراف کا. دیکھیے محترم, میں تو اعتراف کرتا ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں. دیکھیے میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے قرآن سے کہ مثل جو ہے کہ میں نے کوشش کی. جی اس میں جھول ہو سکتے ہیں. میں ایک نان عرب ہوں, میں ایک مبتدی ہوں, میں ایک متعلم ہوں, میں طالب علم ہوں. ٹائٹل تھا چیلنج ایکسپٹڈ, اس کے بعد آپ نے خدا کا چیلنج قبول کیا ہے. یہ نہیں کہیے کہ میرے نزدیک وہ خدا کا کلام نہیں ہے نا, اس لیے میں جو ہے ایکسپٹ کیا اس کو. اب آپ ثابت کریں کہ وہ کسی خدا کا کلام. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بہرحال اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ آپ کے بنائے ہوئے کلام میں جھول ہے, تو انشاءاللہ آپ جھول ہے یقیناً جھول ہے. آپ جتنے بھی آگے صورتیں اور اس طرح کی جو ہے کرتے رہیں گے, اس میں سب میں جھول ثابت ہو گیا بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, ہم کو آگے بڑھنا ہے, اب ہم قرآن پر آئیں گے, ہم کو اصل موضوع پر آنا ہے. جی یہ ایکچولی پرابلم کیا ہو رہا ہے معلوم ہے, کراس ٹاک بہت ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ٹائم جو ہے فکس کر دیں. ٹھیک ہے, اس ٹائم کو یہاں پہ فکس کرتے ہیں. سچ والا, آپ کی جو بات آ گئی ہے سامنے کہ آپ نے تمام جو مفتی صاحب نے جو خدا کی یا اللہ کی یا ایشور پرمیشور کی جو صفات اور ذات کے بارے میں بتایا ہے, ان سب کا آپ قائل ہو گئے ہیں کہ یہ ایسی ذات ہے, اس میں یہ آپ یہاں تک قائل ہو گئے ہیں. وہ ذات بھی نہیں ہے, ذات مجسم ہوتی ہے. لہٰذا اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. ایک منٹ, کوئی بھی بات بغیر دلیل نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ذات مجسم ہوتی ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ نہیں ظاہر بات ہے, ذات جب آپ کہیں گے وہ شخصی خدا کہلائے گا نا. بھی یہ کس نے کہہ دیا؟ اس کی دلیل دیجئے, عقلی دلیل کے ساتھ. یہ دلیل میں قرآن سے دوں گا آپ کو, یہ دلیل تو قرآن سے دوں گا, آپ مجھے بات کرنے دے رہے نہیں. آپ یہاں پر قرآن میں تو جھول ہے. آپ کی سنیے, آپ دلیل عقل سے دیجئے کہ ذات کا جو ہے. یہاں پر ہم قرآن پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں. دیکھیے محترم, کوئی بھی بات ادھر ادھر کی نہ کریں, چونکہ یہاں پر ہم جو ہے ٹائم متعین کر لیں. ہمارے ماڈریٹر حضرات, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ ٹائم متعین کر لیں. آپ کی عادت ہے مفتی صاحب کو ان کا ٹائم دے, مجھے اپنا ٹائم دے. بغیر حوالے مفتی فضل احمد صاحب پھر کراس ٹاک ہو رہی ہے, اس میں ہم کو کچھ کرنا پڑے گا. یہیں پر سائل ہمارے ہے نا کہ سچ والا نے جہاں تک بات مان لی ہے, اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہاں تو اس میں میں کہہ رہا ہوں اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو ٹائم فکس کر لے, تاکہ لوگ کیا کراس ٹاک سنیں گے نا تو سر میں درد ہونے لگ جائے گا. تو ٹائم متعین کر لے. اب سچ والا جی نے یہ مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے چلو میرے کلام میں یا میں نے جو بنایا
اس میں جھول ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے مان لیا, اقرار کر لیا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے جو بنائیں گے بائی ڈیفالٹ اس میں بھی جھول ہوگا. ایک بچہ اگر فرسٹ آنسر غلط لکھ رہا ہے, اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ باقی سب آنسر بھی غلط ہی لکھے گا. تو بھائی ساحل میاں صحیح, لیکن انہوں نے اپنی یہ چیز تو مان لیا نا کہ میں ایک دودھ پیتا بچہ ہوں, مجھے اور اس کلام کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے, کوئی آپس میں ان کا کوئی میل نہیں ہے. یہ بات انہوں نے 2 چیزیں یہاں پر مانی ہے. ایک لیکن وہ بھی جو ہے انسانی کلام ہے, یہ بھی انسانی کلام ہے. یہ اتنا فرق ہو سچ والا جی انسانی کلام کلام ہے, آپ کو ثابت کرنا ہے. اب آپ نے سچ والا جی وہ انسانی کلام ہے تو اس کی یہ تیسرا دعویٰ ہے آپ کا. سچ والا جی میں اپنے دلائل دوں گا, پہلے ٹائم متعین کر لیجیے آپ. سچ والا جی آپ کی 5 منٹ کا بہتر رہے گا. 2 منٹ 5 منٹ بہت ہو جائے گا. چلے 2 منٹ کا آپ کے پاس سچ والا جی ابھی سے آپ کے پاس 3 منٹ ہے. چلے 3 منٹ ہے ابھی سے آپ کے پاس کہ آپ یہ جو آپ نے جو چیزیں چالو کر لیں, آپ اگر دلیل تھوڑا لمبی ہے تو اس میں تھوڑا سامنے والے کو آپ ٹائم زیادہ دیں. میری دلائل تھوڑا لمبے ہیں تو میں چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ملے. اگر زیادہ کتنا ٹائم دیں گے آپ, کتنا ٹائم لیں گے زیادہ؟ جمعہ کا خطبہ نہ ہو جائے بس مفتی یاسر صاحب. اگر جمعہ کے خطبے سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے تو جمعہ کا خطبہ ہی صحیح, کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہاں پر جو ہے ہم وہ ویسا نہیں ہوگا نا, ٹائم تو متعین کرنا پڑے گا. تو میں چلیے میں اپنی بات 3 منٹ میں کرتا ہوں, آپ کے لیے 4 منٹ دیے جائیں گے. چلے ٹھیک ہے, میں اپنی 3 منٹ میں اپنی بات رکھ دوں گا, بلکہ اس سے 7 منٹ چاہیے. بہرحال چلیے. ہاں مفتی فضل صاحب, آپ کے پاس اسکرین شیئر کرنے کا آپشن ہے اسٹاپ واچ کا, کیا میں کر دوں یہاں سے؟ یہ گوگل پہ جائیے آپ اور اسٹاپ واچ آن لائن کریے. یہ آپ وہاں سے کر دیں تو بہتر ہو. اچھا میں کر دیتا ہوں, رکیے. تو ٹائم کس کا شروع ہو رہا ہے, میرا شروع ہو رہا ہے یا مفتی صاحب کا؟ آپ کا سچ والے جی, آپ کو یہ مفتی یاسر صاحب میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں, ذرا آپ اس کو الاؤ کر دیجئے. کہاں؟ یہ دیکھیے آیا ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہہ دیجئے کیا مسئلہ ہے اس میں. ہاں نہیں, یہ سامنے ہوگا تو زیادہ اچھا رہے گا نا. اس میں بہت زیادہ گچ پچ ہو جائے گی سامنے اسکرین کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, سچ والا جی آپ بولنا اسٹارٹ کریں, میں یہاں سے ٹائمر اسٹارٹ کر دیتا ہوں. 3 منٹ رہیں گے آپ کے پاس. 3 منٹ ہے. ہاں آپ جیسے اسٹارٹ کرو گے, ہاں اسٹارٹ کرو, میں یہاں سے اسٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیے, اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے, اللہ کو نہ کسی نے سنا ہے, اللہ سے نہ کسی نے بات کی ہے. جنہوں نے قرآن کو لکھا انہی کے بیانات کے مطابق اس عربی اللہ کو نفس بھی ہے, اس کا چہرہ, ہاتھ, پنڈلی اور کلائیاں بھی ہیں. وہ ماننے والے سے راضی رہتا ہے, نہ ماننے والے سے ناراض رہتا ہے. نہ ماننے والوں کے دلوں پر مہریں بھی لگا دیتا ہے اور پھر ان کے واسطے دردناک عذاب بھی تیار رکھتا ہے. وہ کوسا کاٹی بھی کرتا ہے, وہ بار بار قسمیں بھی کھاتا ہے, وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے, وہ دہشت بھی کرواتا ہے, وہ مدد اور قرض بھی مانگتا ہے, وہ لالچ بھی دیتا ہے, وہ مذاق بھی اڑاتا ہے, وہ مکر کی چالیں بھی چلتا ہے, وہ دھوکہ بھی دیتا ہے, وہ شرماتا بھی نہیں, سبز باغ کے بہلاوے دیتا ہے اور فرضی آگ کے ڈراوے سناتا ہے. اپنی عربی کتاب کو غیر عرب تک پہنچانے کے لیے بھانت بھانت کے مترجمین کا محتاج بھی ہے. رہتی دنیا تک اپنا آخری ہدایت نامہ اس نے ایک ایسی لنگڑی لولی زبان میں بھیجا جس میں نہ تو نقطے تھے, نہ تو حمزہ تھا, نہ تو الف مقصورہ تھا, نہ اعراب تھے. اسی وجہ سے بے شمار قرأتیں اور اختلافات سامنے آئے. 1,24,000 نبیوں کی ٹیم بھیجنے کے باوجود وہ انسان کو آج تک انسان نہیں بنا سکا. کہنے کو تو وہ پوری کائنات کا بنانے والا ٹھہرا, مگر کعبہ نامی اپنا گھر وہ خود نہیں بنا سکا بیچارہ. میری بات ہو گئی. 2 منٹ کے آس پاس ہی ہوئے سچ والا جی, کافی ہے آپ کے لیے؟ جی ہاں کافی ہے. مفتی صاحب جو ہے اپنی اس کا ڈبل ٹائم لے لیں یا ٹرپل ٹائم لے لیں, یہ ان کی رعایت ہے.
یہ ٹھیک آپ ہے، کی آیت آیت کا مجھ کو جواب دینا ہے یا مجھے اپنی دلیل پیش کرنی ہے؟ آپ ظاہر بات ہے جو کچھ اللہ کو میں نے جو ہے قرآن کے اندر پایا میں نے رکھا کہ میری بات کا آپ رد کیجئے کہ قرآن میں اللہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے آپ جو نے کچھ کہا انسان غلط کہا ہے، مجھے یہ بتائیے. ٹھیک ہے، اچھا آپ نے ایک منٹ سچ والا جی، ابھی آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. مفتی یاسر صاحب، میں ٹائم سٹارٹ کروں؟ ہاں شروع، بالکل ٹھیک ہے، آپ جب بولنا سٹارٹ کرو گے تب میں ٹائم سٹارٹ کر دوں گا. آپ بولنا سٹارٹ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سچوالا جی نے جو اتنی 2 منٹ کی دلیل دی ہے اس میں دلیل ایک بھی نہیں ہے سوائے دعوے کے، اور کچھ نہیں ہے. دعویٰ جو ہے وہ کرتے چلے گئے اور دلیل ایک بھی نہیں دی. مثال کے طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہے اس کا چہرہ بھی ہے، اس کا نفس بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پیر بھی ہیں. حالانکہ سچوالا اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کے اندر استعارہ بہت کامن چیز ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کلام بھیجا ہے انسان کے سمجھنے کے لیے، تو انسان کی زبان کے اندر جو رعایتیں ہوتی ہیں اسی زبان کی رعایت کی جائے گی، وہ استعارے کے اندر گفتگو ہوگی. تو عربی زبان کے اندر کیا، دنیا کی ہر زبان کے اندر استعارہ جو ہے بہت کامن چیز ہے. یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء. اس لیے جہاں جہاں بھی نفس اور وجہ اور ید کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر استعارہ مراد ہوگا لیس کمثلہ شیء کی وجہ سے. رہی بات یہ کہ گالم گلوچ کرتا ہے، یہ قرآن کریم کے اندر ایک بھی گالی موجود نہیں ہے جس کو عرف عام کے اندر گالی کہا جاتا ہے. یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، اور سچ والا سے یہی امید کی جا سکتی ہے. وہ لالچ دیتا ہے، وہ مذاق اڑاتا ہے، اس کو لالچ دینا نہیں کہا جاتا. ایک مثال، ہم جو ہے دارالامتحان میں ہیں، پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو جو ایک ممتحن ہوتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہی ہے کہ اگر تم کامیاب ہوگے تو تمہیں آگے اچھی زندگی ملے گی، اور ناکام ہوگے تو آگے جو ہے تم پکوڑے تلو گے مودی جی کے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ لالچ دینا یا مذاق اڑانا کہیں تو آپ کہیں، لیکن دراصل یہ ایک فطری چیز ہے اور اس کے بغیر انسان کبھی بھی انسان نہیں بن سکتا تھا. فرضی عذاب دیتا ہے، فرضی عذاب کی وارننگ دیتا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ مترجمین کا محتاج ہے، یا آپ کا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی مترجم کا محتاج نہیں ہے. ہم مترجم نے اپنی سمجھنے کے لیے یا اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کے ترجمے کر دیے، یا ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ تم ترجمہ کر کے جو ہے میری بات کو سمجھاؤ ورنہ تم گنہگار ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے لنگڑی زبان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم بھیجا. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جس لنگڑی زبان کو آپ لنگڑی زبان کہہ رہے ہیں آج وہ انٹرنیشنل زبان ہے. اگر قرآن کریم کسی دوسری زبان میں نازل ہوتا اور اللہ کا کلام نہ ہوتا تو وہ زبان کبھی بھی امر نہیں ہو سکتی تھی. شیکسپیئر کے ڈرامے ہیں لیکن شیکسپیئر کی وجہ سے انگلش امر نہیں ہوئی. آج تو انگریز بھی شیکسپیئر کی انگلش نہیں سمجھتا، لیکن قرآن کریم کی نازل ہونے کی وجہ سے عربی زبان ایسی امر ہو گئی کہ 1400 سال کے بعد بھی عربی زبان کے اندر اسلوب میں تو تبدیلی آئی ہے، الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اگر کتبہ ماضی کا صیغہ ہے تو آج بھی کتبہ ہی کہلاتا ہے، کتبہ نہیں کہلاتا. تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہوا کہ اس نے ایک لنگڑی لولی زبان کو اس نے ایسا زندہ و جاوید کر دیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. رہی بات یہ کہ انبیاء کو اس نے بھیجا اور انسان 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کو بھیجا اور تب بھی انسان کو انسان نہ بنا سکا. تو یہ دعویٰ بھی بلا دلیل ہے. انبیاء آئے ہیں، کچھ انبیاء اپنے مشن کے اندر کامیاب رہے ہیں، کچھ انبیاء اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج دیکھیے دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں. آپ ہدایت پر نہیں تو آپ اپنے آپ کو کوسے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دی ہے اور اس فری ول کی وجہ سے آپ نے گمراہی کو اختیار کیا ہے اور ہدایت کو مسترد کر دیا ہے. ایک فری ول سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے، کچھ لوگ برے بھی ہوں گے، اور یہی امتحان کا تقاضا بھی ہے. ٹھیک ہے، 3 منٹ آپ کے مفتی صاحب پورے ہو گئے ہیں. ہاں 3 منٹ ہو گئے ان کے. اس میں سچ والا ابھی آپ نے یہ بہت سارے جو ہے نا اس میں جو دعوے کیے ہیں، جیسے آپ کا کہنا ہے کہ یہ قرآن کے اوپر جو آپ نے بات کی، اور آپ نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ آپ کی یعنی کوئی ایسی وہ نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی بات ہو جائے اور آپ جو ہے وہ جو صورتیں آپ نے بنائی ہیں وہ بھی تھوڑی کلیئر ہو جائے کہ آپ نے پھر کس حیثیت سے وہ صورتیں آپ نے بنائی ہیں. نہیں مفتی فضل حمدر صاحب، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو دعوے کیے ہیں قرآن کو لے کر اس کی دلیل پیش کرے، تو ان کو دلیل پیش کرنے کا موقع دے. اور جو مفتی یاسر صاحب نے کہا ہے چاہے اس پہ جواب دے دے پہلے اور دلیل پیش کرے، یا دلیل دے اور ان کا جواب دینا چاہے تو جواب دے. اس طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے. ہاں لیکن یہ بات اس میں ضرور ہوگی، یہ بات ابھی تو آگے اس میں ضرور ہم اس پہ جو ہے نا وہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بار بار ان چیزوں کے اوپر جو بات ہو رہی ہے نا قرآن کے اوپر، تو یہ اس کے اندر اس کا حصہ ہے اور یہ شامل ہے کہ وہ جو صورتیں انہوں نے بنائی ہیں. پیش کرنی دیجیے اور دیکھیے کہ ان کا دعویٰ کتنا ویلڈ ہے. ان کو پیش تو کرنی دیجیے، ان کو بات کرنی دیجیے. 3 منٹ سٹارٹ کرتے تھے. 3 منٹ آپ سٹارٹ کریں. کس کی مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں سچ والا جی سے.
چلے میں اپنی بات شروع کروں، ابھی میرے بائی دا وے میرے دلائل ابھی نہیں آئے ہیں، صرف ابھی سچوالہ کی دلیل کا جواب دیا ہے میں نے. جی ہاں آپ اپنے وقت پہ آپ پھر اپنی باقی دلائل بھی آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سچوالہ جی آپ سٹارٹ کریے، میں سٹارٹ کر رہا ہوں ٹائم. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے جو کچھ ابھی عرض کیا اللہ کے بارے میں، اللہ کو نفس بھی ہے. خود قرآن کم سے کم اللہ کے نفس کے بارے میں 3 جگہ کہہ رہا ہے. استعارہ ہے اگر آپ چاہتے تو نہیں استعارہ یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں لیسا کمثلہ شیء، قرآن کا حوالہ دے چکا ہوں. لیسا کمثلہ شیء اللہ غائب ہے. ایک منٹ سچوالہ جی، سچوالہ جی ایک منٹ رک جائیے. مفتی صاحب دیکھیے، آپ اگر ایسا بیچ میں بولو گے تو پھر اوور کراس ٹاک ہو جائے گی. ان کی بات ہو جانے دیجیے. اگر وہ ان کی دلیل کا یہ جواب میں دے چکا، اب اگلی دلیل پر آئے نا. اگر وہ وہیں چلتے رہیں گے تو نہیں، ظاہر بات ہے کہ میں نے جو کچھ کہا جو مجھے کہنے تو دیجیے نا. 3 منٹ مجھے دینے کے بعد آپ بیچ میں پڑ گئے تو کیسا ہوگا مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے لیسا کمثلہ شیء ذہن میں رکھیے، باقی آگے چلیے. نہیں سنیے، لیسا کمثلہ شیء کیا ہے میں اس کا بھی جو ہے میں کہوں گا، لیکن آپ مجھے 3 منٹ تو دیجیے. میں آپ کے جو ہے گفتگو کے دوران میں آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکا نا پلیز. جی سچوالہ جی برائے مہربانی سچوالہ جی آپ سٹارٹ کیجئے. سٹارٹ کیجئے سچوالہ جی. دیکھیے لیسا کمثلہ اگر کہا جاتا تو پھر بھی جو ہے میں اس بات کو قبول کرتا، لیکن لیسا کمثلہ شیء آ کر پھر وہ جو ہے مادی ہو گیا، کیونکہ شیء کیا ہے؟ مادی ہوتی ہے. یہ میرا جو ہے کہنا ہے. اگر قرآن کا لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ لیسا کمثلہ، کہ اس جیسا کچھ اس جیسا نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، تو یہ بات پھر بھی جو ہے ہم سمجھ سکتے تھے. لیکن اس نے شیء کہہ کر پھر ہم کو جو ہے پھر سے ایک طرح کے جو ہے اس میں شکوک میں ڈال دیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں کم سے کم 3 جگہوں پر اللہ کا نفس بتا رہا ہے قرآن کا لکھنے والا. اس کا چہرہ بھی ہے، ہاتھ ہے، پنڈلی ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ کوسا کاٹی کرتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابی لہب کے ہاتھ، وہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے. ایک خالق کائنات ایک جو ہے ایک انسان کو کوسا کاٹی کر رہا ہے، اور جو ہے ذرا سوچیے کہ یہ خالق کائنات کو یہ بات زیب دیتی ہے. وہ بار بار قسمیں کھا رہا ہے، اور گالی گلوچ کی بات آپ جو فرماتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ شر البریہ کافرین کو کہنا کیا یہ گالی نہیں ہے؟ ان کو جو ہے سور کہنا، خنزیر کہنا، بندر کہنا کیا یہ گالی نہیں ہے؟ کہ زمین جو ہے عتل بعد ذالک زمین کہنا کیا یہ گالی نہیں ہے؟ پھر گالی اور کسے کہیں گے آپ؟ یا ماں کی بہن کی گالی دینے ہی کو گالی کہتے ہیں؟ اور آپ ظاہر بات ہے کہ ان اللہ لا یستہزئ، ان اللہ یستہزئ کہہ رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے ان الذین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یعنی وہ اللہ کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دیتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ چال چلے، اللہ بھی چال چلا، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. یہ بات تو بالکل ایسی ہے. اور قرآن میں مکر کا لفظ بے شمار جگہوں پر آیا ہے. دیکھیں مکر کیا ہے؟ چال ہے، اور ظاہر بات یہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے. تو یہ بات بالکل ایسی ہو گئی کہ کسی جانور نے مجھے کاٹا، میں نے جانور کو کاٹا، اور میں بہت بہترین کاٹنے والا ہوں. کیا یہ انداز ہوتا ہے خالق کائنات کا؟ کیا طرز تکلم ایسا ہے؟ اس کو کلام کہتے ہیں خالق کائنات کا. اب آپ دیکھیے کہ جو ہے سبز باغ کے پہلاوے، ظاہر بات ہے پہلاوے دے رہا ہے، اور پھر جو ہے فرضی آگ کے ڈراوے کے جو ہے ظاہر بات ہے جو ہے جو جہنم کی آگ جو فرضی نہیں ہے تو کیا کوئی جو حقیقی آگ ہے؟ بھئی اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ جو ہے کوئی فرضی آگ نہیں ہے؟ اور پھر ظاہر بات ہے کہ عربی کتاب کو غیر عرب تک پہنچانے کے لیے بھانت بھانت کے مترجمین کا محتاج ہی تو ہے وہ. اب اگر مان لیجیے اگر دنیا کے ترجمے اگر ختم کر دیے جائیں. ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے. سچوالہ جی نے ابھی بھی کوئی نئی بات نہیں کی. میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی نئی دلیل دیں گے. آپ نے کہا کہ لیسا کمثلہ اگر ہوتا، سٹارٹ کیا جائے مفتی صاحب. میں شروع ہو چکا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، لیسا کمثلہ اگر ہوتا تو بات ہم مان لیتے. لیسا کمثلہ اگر ہوتا تو جملہ ہی مکمل نہ ہوتا. میرے بھائی آپ کی عربی دانی پر مجھے حیرت ہے کہ آپ قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور عربی آپ کی عین نہیں جانتے، عربی کا ایک جملہ بنیادی نہیں جانتے. خالی لیسا کمثلہ ہوتا تو جملہ مکمل کیسے ہوتا؟ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ شیء کا مادی ہونا ضروری ہے، یہ آپ کی اپنی تعریف ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. شے کے معنی آتے ہیں موجود، جو چیز موجود ہو. تو دنیا میں کوئی بھی کائنات کے اندر یا کائنات سے باہر کوئی بھی ایگزسٹنٹ خدا کی طرح نہیں ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اس کا مادی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے یہ شرط لگائی ہے، اور اس کا نہ کوئی عقلی ثبوت ہے نہ کوئی نقلی ثبوت ہے.
میں اس چیز کا پہلے جواب دے چکا ہوں کہ جہاں اللہ کے لیے نفس کا، چہرے کا، ہاتھ کا استعمال ہوا ہے، یہ سارے کے سارے استعارات ہیں. اگر استعارہ، اور اس کی دلیل میں بھی دے چکا ہوں لیس کمثلہ شیء. اب آپ بار بار اسی کو گھماتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم آپ میرا بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور پبلک کا بھی ویسٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب ایک آدمی کو جو ہے وہ کوسا ہے. یہ ایک آدمی کو کوسنا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کے عذاب کا اعلان ہے. اور قرآن کریم کا یہ انداز ہے، بلکہ دنیا کی کسی بھی عقلی جو کتاب ہے اس کا یہ انداز ہے کہ ایک جزیہ بیان کر دیا جاتا ہے، ایک چھوٹی بات بیان کر دی جاتی ہے، اور پھر دنیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس سے خود اپنا اس سے اصول نکالو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جزیہ بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا، جیسا کہ ابو لہب ہے، جس طریقے سے اس کو عذاب دیا گیا اور اس کے عذاب کا اعلان کر دیا گیا، تو اسی طریقے سے دنیا کا ہر گستاخ جو رسول کا گستاخ ہوگا اس کی یہی سزا ہونی ہے. جزیے سے کلیہ نکالنا ہی انسانی عقل کی سب سے بڑی معراج ہے، یہ محض کوسنا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہا شر البریہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق، ہم جب یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق، اور آپ اس کو مان چکے ہیں کہ وہ خالق کائنات ہے، تو خالق کائنات اپنی مخلوق کی برائی کرے یا اچھائی کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں اگر میں آپ کی برائی یا اچھائی کرتا ہوں تو اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن خالق کائنات اپنی مخلوق کو یہ کہہ رہا ہے، اگر وہ اس کی مخلوق کی اگر وہ خالق کی بندگی نہیں کر رہی ہے، کہ یہ برا ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، اس لیے کہ اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اس نے بغاوت کی. اگر آپ کسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور اس ملک سے بغاوت کرتے ہیں تو باغی کو تو برا کہا ہی جائے گا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے. یہی وجہ ہے جس کو زبان کو آپ لولی لنگڑی کہتے ہیں اور جس زبان کے جاننے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہاں آپ اعتراف کر بیٹھے ہیں کہ آپ اس زبان کے ایک لفظ سے واقف نہیں ہیں، آپ کی بنائی ہوئی صورتوں کے اندر جھول ہے. پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ مکرو مکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ چونکہ آپ تو اپنے جھول کا خود اعتراف کر چکے ہیں. مکر کے معنی جب یہ صرف یہ پلاٹنگ کے نہیں ہیں بلکہ پلاننگ کے بھی ہیں، کہ وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ ان کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ انسان کو خیر کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. شیطان کچھ انسانوں کی اگر شر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ غالب آتی ہے، وہ آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالب آئی ہے. آج پوری دنیا کے اندر اسلام موجود ہے. آپ جیسے لوگ مجبور ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ غالب آئی ہے. رہی یہ بات کہ جہنم کا تصور فرضی ہے اور جناب جنت کا تصور فرضی ہے، یہ بھی آپ کا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وقت پورا ہو گیا. سچوالا جی آپ سٹارٹ کریے. جی میں اپنی بات جو ہے، کیونکہ یہاں پر میری نامکمل ہو گئی تھی. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا میں نے کہا مفتی صاحب نے اس کا ایک کا بھی رد نہیں کیا، کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن میں ہیں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں تو ظاہر بات مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے استعارہ ہے، تو ظاہر بات ہے بھئی آپ استعارہ کہہ لیں گے، کیونکہ آپ ماننے والے ہیں اللہ کے، اور آپ ماننے والے ہیں اس کتاب کو اللہ کی کتاب. آپ یہ ماننے والے ہیں کہ اس میں اللہ متکلم ہے، حالانکہ اس پوری کتاب میں اللہ متکلم نہیں ہے، اللہ خود متکلم نہیں ہے، اللہ غائب ہے. پورے کی پوری کتاب میں اللہ غائب ہے. اور اس پر جو ہے میں اپنی دلیلیں دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کے بعد والے سیشن میں میں جو ہے میں اپنی بات جو ہے پیش کر دوں گا کہ جتنا آپ نے فرمایا مفتی صاحب، کہ دیکھیں کہ پورے قرآن میں اللہ کے بارے میں جتنی باتیں بیان کی گئی میں نے یہاں پر پیش کر دی، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ استعارات ہیں. تو یہ تو کیا بات ہوئی کہ بھی کیونکہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں تو استعارہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ باتیں جو ہے لفظوں میں ہیں، اور ظاہر بات ہے الفاظ انسان کے لیے ہوتے ہیں، انسان کے سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے یہ جو ہے اس کو تو ہم یہی کہیں گے کہ جو ہے اس میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں. اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کا ثبوت آپ جو ہے قرآن کے علاوہ اور کہیں سے بھی نہیں دے سکتے. اور قرآن میں اللہ غائب ہے، اس پر جو ہے میں اپنی دلیلیں دوں گا ابھی دیجئے، اس کے بعد والے میں جو ہے اپنی دلیلیں دوں گا. میں پورے قرآن میں اللہ کس طرح سے غائب ہے میں بتاؤں گا. ٹائم روک دیجیے، میں صرف وضاحت چاہ رہا ہوں، میں بیچ میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ غائب ہے تو اس سے کیا مقصد ہے آپ کا؟ یعنی اگر غائب ہے تو یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی اللہ متکلم نہیں ہے. یہ قرآن کو لکھنے والوں نے اللہ کو ہر جگہ پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ ہے اس کو جو ہے ایک شخص ثالث تھرڈ پرسن کی شکل میں پیش کیا ہے. قرآن میں جہاں بھی جو ہے متکلم کا صیغہ ہے، ظاہر بات ہے وہ کاتبین قرآن ہیں، لیکن کاتبین قرآن نے اللہ کو شخص ثالث کے طور پر پیش کیا ہے. اور جہاں پر 3 جگہوں پر اللہ بظاہر جو ہے متکلم لگتا ہے موسیٰ کے ساتھ، سچ والا جی یہ موضوع سے پیش کر دوں گا. نہیں یہ ساری چیزیں یہ موضوع ہے، یہ ساری چیزیں موضوع میں شامل ہیں، کیونکہ قرآن ہمارا موضوع ہے، اس پر اصل موضوع ہمارا قرآن ہے. جی
اصل موضوع تو سچ والا جی جو اعلیٰ کوالٹی یا سپر اعلیٰ کوالٹی کا تو ہوگا، اس پر ہمارا اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہمارا سارا قرآن پر ہے، مناسب ہے، قرآنی بیانات پر ہے. چلے ٹھیک ہے، وہ تو آپ مان گئے ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. خدا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام آپ دے رہے ہیں، میں نام نہیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، نام دینا آپ کا کام، وہ نام تو چلے لیکن دیے گئے ناموں کا محتاج نہیں ہے، محتاج آپ سمجھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے چلے، آپ خالق کائنات آپ ہی سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے. چلیے آپ کی بات ہو گئی. لیکن مفتی صاحب مفتی یاسر صاحب اگر مفتی یاسر صاحب اگر یہ اس پہ بات کریں گے، یہ جو آیتیں یہ بتا رہے ہیں فرسٹ پرسن کے اوپر، تو پھر ان کو اپنی صورتوں کا اور یہ سارا اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، بتانا پڑے گا. مفتی صاحب مجھے جواب دینے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جواب دینے دیجیے. انہوں نے اعتراض کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچوالا جی آپ استعارہ کے منکر ہیں؟ نہیں استعارہ، کیونکہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ ایسا ہے اس کو لکھنے والا کون ہے؟ کیونکہ اللہ خود غائب ہے، اللہ متکلم نہیں ہے. وہ دوسرا مسئلہ ہو گیا، وہ میں بتاؤں گا کون لکھنے والا ہے. آپ استعارے کے قائل ہیں کہ منکر ہیں؟ نہیں، زبان میں استعارہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں بھائی، استعارہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں مجھے یہ بتائیے استعارہ ممکن ہے کہ نہیں؟ زبان میں استعارہ اللہ کو نہ تو کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے جو ہے سنا ہے، اور نہ اس سے بات کی ہے. الٹی بات کرتے ہیں ہمیشہ، نہ دیکھا نہ. بھائی میں کہہ رہا ہوں زبان میں استعارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمپل سی بات. زبان میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ اس کو آپ خدا کا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک دوسرا مسئلہ میں ابھی ثابت کروں گا. آپ یہ تو بتائیں کہ استعارے کے قائل ہیں آپ یا نہیں؟ نہیں دیکھیے، استعارہ اب آپ جو ہے کس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جو باتیں آئی ہیں وہ استعارہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کسی بھی زبان میں استعارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں، زبان میں تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں استعارہ ہوتا ہے. بس بات ختم ہو گئی ہے کہ زبان میں استعارہ ہوتا ہے. قرآن ایک زبان میں، تو قرآن کے اندر بھی استعارات ہیں. بس ظاہر بات ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اس میں استعارے ہیں. اب آپ کا جو دوسرا جو دعویٰ ہے کہ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ متکلم نہیں ہے لہٰذا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام نہیں ہے، یعنی یہ شخص ثالث ہے. بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہی کہا نا آپ نے؟ یہی کہا نا؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ کی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کتاب کا مصنف شخص ثالث ہوگا تو وہ کتاب اس کی نہیں ہو سکتی. میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے، کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ عربی تو آپ ماشاءاللہ بہت زبردست جانتے ہیں، تھوڑا سا پڑھیے ذرا سا. نہیں سنیے میری بات کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، ارے آپ میری بات کا آپ میرے ساتھ چلیے نا، تھوڑا سا پڑھیے اس کو. سامنے عربی میں ہے نا، پڑھیے ذرا سا. ٹھیک ہے. لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنه. جی. بل لا يستطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه وانما يقرب ذلك تقريبا. اس کا ترجمہ بھی کر دیجیے عوام کے لیے. میں تو سمجھ گیا، آپ بھی سمجھ گئے، عوام کے لیے ترجمہ کر دیجیے. نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ یہ کہہ کر یہ دیکھیں ہم سچ والا جی یذکر من ھذا، سب لوگ سچ والا جی ایک منٹ یذکر من ھذا سے آگے، یذکر من ھذا سے آگے آپ پڑھیے، اس کو عبارت لگا کے پڑھیے. آپ نے الیوم پہ عبارت نہیں لگائی. نہیں ٹھیک ہے، چلیے کوئی بات نہیں. آپ جو ہے سچ والا جی اس کا ترجمہ کر دیں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے نا. نہیں ترجمہ تو کر دوں گا محترم. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں متکلم ہے، آپ یہ ثابت کیجیے. میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کیونکہ آپ اس کو کلام اللہ کہہ رہے ہیں نا، کلام اللہ کہہ رہے ہیں نا. ارے آپ اس کا جواب تو دیجئے، اس کا ترجمہ تو کر دیجئے. تو ٹھیک ہے، ترجمہ میں کر دوں گا. تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ سمجھنا جب ہوگا تب ہوگا، فی الحال ترجمہ تو کیجئے اس کا. دیکھیے، لا یذکر لہذا اليوم اسما، لا یذکر لہذا اليوم اسما، یعنی اس طرح سے آج کے دن کوئی اسم، کوئی نام اس کا ذکر نہیں ہوا یا ذکر نہیں کیا جاتا. چھوڑیے آپ چھوڑیے سجوالا جی، مجھے کرنے دیجیے. ولا یستطيع ان يضعه حيث وضعه. مفتی صاحب ان کو کرنے دیں، اس عبارت کا ترجمہ کرنے دیجیے، گزارش آپ سے. ٹھیک ہے چلیے کیجیے. ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنه. جی اب آپ یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ رکھے جس جگہ رکھا گیا ہے اللہ کو، مہینے میں یا سال میں. سجوالا جی آپ نے ٹانگ توڑ دی اس کی. میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا. لا یذکر لہذا اليوم اسما، اس کو اس دن کا کوئی نام یاد نہیں ہے، نہیں وہ اس دن کو اس مہینے یا سال میں رکھ سکتا ہے جہاں اللہ نے اس دن کو رکھا تھا. بل لا یستطیع ان یذکر من ھذا اليوم وقتا بعینہ، نہیں وہ اس دن کا متعینہ وقت جان سکتا ہے.
وَإِنَّمَا يُقَرِّبُ ذَلِكَ تقریباً اس کو ہلکا ہلکا یاد ہے. وَأَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ كَانَ يَقَعُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي فَجْرِهِ. اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے اس دن کے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کا تھا. یہ تھرڈ پرسن ہے نا, آپ اس کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ نے تھرڈ پرسن مان لیا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب جو ہے عربی زبان کے سب سے بڑے ادیب ہمارے دور کے الایام طٰہٰ حسین, اور یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے, یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. آٹو بایوگرافی میں شروع سے لے کر آخر تک کے پوری کتاب میں طٰہٰ حسین نے اپنے لیے فرسٹ پرسن کا استعمال نہیں کیا, پوری کتاب میں تھرڈ پرسن استعمال کیا ہے. دنیا میں کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب طٰہٰ حسین کی نہیں ہے. اچھا, ہم یہ کہہ بھی تو نہیں رہے نا, ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے, میں آپ کی بات کا بھی ذرا سا اور جواب دے دوں. اسی طریقے سے آپ کو میں یہ آپ بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے. یہ دیکھیے, آپ کیا کہنا چاہیے, یہ دیکھیے, یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ گئی, تو ذرا سا اس کو پڑھ لیجئے, تو اردو میں ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پڑھ لیجئے ذرا سا. یہ حسن نظامی کی ولادت اور زندگی کا حال. جی. 13ویں صدی کے خاتمے کے قریب 1396 ہجری میں 2 محرم کو جمعرات کے دن صبح صادق کے وقت حسن نظامی پیدا ہوا, جس کی روح سے آج کل کے جمادی الاول 1337 ہیں. اس کی عمر 41 سال کی تھی. جی. تو یہ حسن نظامی جن کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے, یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. میں نے اردو کا بھی حوالہ دے دیا, اور یہاں پر حسن نظامی نے پوری آدھی کتاب کے اندر تھرڈ پرسن استعمال کیا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حسن نظامی کی کتاب نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج میں, ہر زبان میں, یعنی اردو میں بھی عربی میں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ تھرڈ پرسن استعمال کرتا ہے مصنف, اور وہ کتاب اسی کی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بات پوری ہو گئی آپ کی؟ نہیں, ابھی میری مکمل نہیں ہوئی, ابھی تھوڑا سا آپ کو اور پڑھوانا ہے, تھوڑا سا آپ اور پڑھ دیں تاکہ آپ کی آج کی رات جو ہے وہ ذرا سا مضبوط ہو جائے انشاءاللہ. تو شکریہ آپ کی ذرہ نوازی. Do not use, اب میں انگلش کا حوالہ دے رہا ہوں. Do not use first person pronoun I, me, my, we, use, etc. Using these expressions in analytical and persuasive essays can make the writing wordy, can make the writer seem less confident or his or her confident of his or her ideas. کہ اگر آپ I یا me یا my کا استعمال کریں گے زیادہ اپنی رائٹنگ کے اندر, تو آپ کا کانفیڈنس لیول کم مانا جائے گا. یہ انگلش کا قاعدہ ہے, یہ تو فرسٹ پرسن ہے. اسی طریقے سے سیکنڈ پرسن, اس میں avoid addressing readers as you, addressing readers using second person pronoun you, your can make an essay sound informal and can bring assumption into an essay that are not true. اگر آپ you اور your کا استعمال کریں گے تو وہ ایک انفارمل رائٹنگ ہے. فارمل رائٹنگ میں you اور your کا استعمال نہیں ہوتا. آپ اگر ریڈر سے بات کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ ریڈرز, قارئین سے درخواست ہے کہ ہماری کتاب کو پڑھیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے سے درخواست ہے کہ ہماری کتاب کو پڑھیں. یہ ہر زبان کا اصول ہے سچ والا جی. میں نے آپ کو اردو کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو عربی کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو انگلش کا حوالہ دیا. آپ کی جو دلیل ہے نا کہ مصنف کا یا مؤلف کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے یہ اصول اخذ کہاں سے کیا ہے؟ میں نے تو 3 دلیل ہر زبان سے. اچھا, آپ کی بات مکمل ہو گئی مفتی صاحب؟ جی, آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی, اب میں کچھ عرض کروں. جی, آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے اس پر میرا ایک سوال ہے. دیکھیے, آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس میں ٹوٹل غائب ہے. میں ٹوٹل غائب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا لکھنے والا تو حاضر ہے نا, وہ فرسٹ پرسن کی شکل میں حاضر ہے. وہ جو ہے واحد متکلم بھی ہے, جمع متکلم بھی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور بار بار ہے. تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں, شخص ثالث اللہ ہے, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہاں پر میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ آپ نے جلیبی بنائی ہے, یہ آپ نے جلیبی نہیں سنیے, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. دیکھیں کہ واحد متکلم جمع متکلم قرآن میں ہزاروں بار ہے, لیکن اللہ غائب, پرٹیکولرلی اللہ غائب ہے. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بار بار یہی کہتا رہا ہوں. میں آپ کی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو ایک آیت پیش کروں گا. میں آپ کی بات سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, اس لیے بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ یہ کلام اللہ کا اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ اس میں تھرڈ پرسن ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ظاہر بات ہے جی, یہ ظاہر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے یہ جمع متکلم کا کلام ہے تو ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ جی. سچ والا جی, یہ ظاہر بات نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ مجھے دلیل دینے دیجیے نا, مجھے دلیل دینے دیجیے, مجھے میرا ٹائم شروع کیجیے, کیونکہ جب سے آپ اپنا ٹائم لے رہے ہیں. سنیے, آپ اس بات پر دلیل دیں گے کہ مؤلف کا تھرڈ پرسن ہونا ناممکن ہے, اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, تب مؤلف مانا جائے گا. اس پر دلیل
नहीं, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे। मेरा अर्ज करना ये था कि कुरान का जो वाहिद और जमा मुतकल्लिम है ये तो हजारों बार है। आपने फरमाया कि जो है बार बार जो है वो लिखने वाले का जो है अपने आप को मैं या वी कहना ये एक तरह का जो है ऐब है, आपने ये फरमाया। नहीं, मैंने ये कुरान में ऐब तो है, आप ये ऐब है, लेकिन बार बार आई या वी कहना, जहां जरूरत है वहां जरूरत है। जी हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, बार बार तो है ना, बार बार है, कुरान में कई जगहों पर है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है। मैं आपको, लेकिन आपका दावा, बीच में अगर ऐसे फिर से मुफ्ती फजल अंदर साहब यही मसला हो जाता है, अगर टाइमिंग नहीं हो तो क्रॉस टॉक बहुत हो जाएगा। क्योंकि यही हो रहा है कि जो है क्रॉस टॉक बात तो कंप्लीट करने दो मुफ्ती साहब, उनको बात तो कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप उस पर एतराज करो। मैं बात वो ठीक है, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, उस बाद आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आप मुझे ये दलील देंगे कि चूंकि इस कुरान में अल्लाह शख्स सालिस है, लिहाजा ये कुरान अल्लाह का नहीं हो सकता, चूंकि मुअल्लिफ का शख्स सालिस होना पॉसिबल नहीं है। इस पर आप दलील दे दीजिए। चलिए, आपका टाइम सच वाला शुरू हो गया है, आपका टाइम। मैं जो है एक शेयर करना चाह रहा हूँ, मुझे शेयर मतलब यहाँ से शेयरिंग हो सकती है? जी जी, शेयर पे आप क्लिक करिए सचवाला जी, 3 ऑप्शन आएगा, विंडोज में जाइए, अगर पीडीएफ है तो वो पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। ये पीडीएफ है जी। अच्छा मुफ्ती फजल साहब, जब ये शेयर कर ले तब फिर टाइम स्टार्ट करिएगा। हाँ, क्योंकि मैं ये शेयर करने का, अगर आपने मुझे वो पीडीएफ भेजा है उसमें से कोई है तो बता दे, मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, उसमें जो है आप नंबर 1 डालिए जो है। मैं यहाँ शेयर क्यों नहीं हो रहा है इसमें? मैं चाहता था कि मैं कुछ शेयर करूं, लेकिन ये यहाँ आ नहीं रहा है। नंबर 1 जो पीडीएफ है आयतल कुर्सी, वो बोल रहे हो आप? हाँ ठीक है, वो डालिए आप प्लीज। जी जी। स्क्रीन दिख रहा है सेंटर में, इसको थोड़ा सेंटर में करिए साहिल। नहीं, ये पूरा जो है फुल स्क्रीन आ सकता है मेरे ख्याल से अपने। हाँ, ये मुफ्ती साहब के पास ऑप्शन होगा। नहीं, मेरे इसको जो है फुल स्क्रीन पर रखिए ताकि हमारे विंडोज जो है छोटे हो जाएं और ये स्क्रीन पे फुल आ जाए। मेरे पास ये फुल स्क्रीन पर है और हमारी विंडोज छोटी हो चुकी। नहीं हुई है। नहीं, क्योंकि हमारे जो है बहुत छोटे हो जाते हैं अपने जितने भी जो है आइकॉन्स हैं। कैसे होगा फिर? मुफ्ती यासिर साहब, लेआउट देखो, 5-6 लेआउट दिख रहा होगा, उसमें एक फुल स्क्रीन का। हाँ, अब सही ठीक है सच वाला, ये चलेगा जो है। नहीं, ये जो है ये भी ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा फिर ऊपर करना पड़ेगा इसको। अब नहीं, उसका ऊपर का आधा हिस्सा आया, नीचे का नहीं आया, देखिए। हाँ, वो मैं ये जो है, ये बोल रहे हो ना? हाँ, स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ ठीक है। अच्छा, इसको जो है आप ऊपर रखिए पहले, देखें। हाँ बिल्कुल, ये सेंटर में। हाँ, ऊपर का पोर्शन सामने रखिए कि अल्लाह एज एन एब्सेंट जो है, ये जो है 3rd पर्सन में किस तरह से है। ये आयतल कुर्सी मैंने इसलिए पेश की कि ये बहुत मशहूर आयत है और इस पर जो है लोग ये समझते हैं कि इसमें अल्लाह जो है खुद मुतकल्लिम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, जहाँ जहाँ अल्लाह गायब है, गायब के सेगे हैं, या तो जो है ज़मीरें हैं या फिर जो है उसके सेगे हैं, सारे के सारे जहाँ गायब हैं, मैंने जो है उसको रेड कलर में कर दिया है। तो देखने वाले देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी आयत में अल्लाह असल में पूरी तरह से गायब है। अब इसी तरह से नीचे का जरा ऊपर करिए साहिब। अच्छा, अगर अल्लाह जो है एज ए फर्स्ट पर्सन होता, प्रेजेंट होता, तो इसकी शक्ल क्या होती है, इसके अल्फाज क्या होते हैं? देखिए कि इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अनल हय्युल क़य्यूम ला तअखुदुनी सिनतुम वला नौम ली मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदी इल्ला बिइज़नी अअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शिअतु वसिअ कुर्सिय्यी अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुनी हिफ्ज़ुहुमा व अनल अलिय्युल अज़ीम। ये है फर्स्ट पर्सन। अगर अल्लाह फर्स्ट पर्सन होता, कलाम करता हुआ, अगर अल्लाह मुतकल्लिम खुद अल्लाह मुतकल्लिम होता, क्योंकि मूसा से जब अल्लाह ने कलाम किया तो इन्ननी अनल्लाही से शुरू करता है, इन्ननी अनल्लाही से शुरू करता है। और अल्लाह अगर कहीं जो है उसको खुद कलाम करना है तो ये कम से कम आयतल कुर्सी में इस तरह से होता। जहां जहां जो है अल्लाह आता है, भले वो सूरतुल इखलास हो या सूरह अल हशर की आखिरी आयतें हों या जहां जहां भी हो,
هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم هو يحيي ويميت ليس كمثله شيء مثل نوره كمشکاۃ. جہاں بھی اللہ آئے گا وہ اس کا صیغہ جو ہے یا تو ضمیر غائب ہوگا یا اس کا صیغہ غائب ہوگا. حاضر میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، میں بار بار اللہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو ہے جہاں قرآن کو لکھنے والے جو متکلم ہیں انا یا نحنو کی شکل میں، ظاہر بات ہے وہ تو حاضر ہیں، وہ تو خود متکلم ہیں، وہ تو جمع متکلم بھی ہیں، واحد متکلم بھی ہیں، لیکن اللہ پرٹیکولرلی اللہ غائب ہے. قرآن کو لکھنے والوں نے اللہ جہاں جہاں اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ ایسا ہے. اللہ نے خود کہیں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں بتا رہا کہ اللہ کیسا ہے. پورا قرآن اللہ کی خود کلامی سے خالی ہے. اللہ خود کہیں یہ نہیں بتاتا کہ میں کیسا ہوں، اس کو لوگ بتاتے ہیں، جناب ان کی اپنی جو ہے. جی یہ بھی دعوی ٹائم پورا ہو گیا ہے سچ والا جی، 3 منٹ آپ کے پورے ہو گئے. یہ بھی دعوی ہوا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نہیں، ظاہر بات ہے محترم، میرا دعویٰ ہی رہے گا نا. آپ میں جو بھی پیش کروں گا وہ دعویٰ کہیں گے. دلیل نہیں دیں گے. دلیل ہی تو ہے، یہ دلیل ہی تو اور کیا ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ اللہ لا الہ الا اللہ تھرڈ پرسن ہے، ہونا فرسٹ پرسن چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں کیوں ہونا چاہیے؟ کیا ظاہر بات اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کا کلام مت کہیں آپ اس کو. تو پھر کلام نہ کہیں، حسن نظامی کا کلام نہ کہیں. نہیں دیکھیں اس میں فرسٹ پرسن، دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ پورے قرآن میں کہیں بھی جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں وہ فرسٹ پرسن بھی نہ ہو، متکلم بھی نہ ہو اور اللہ بھی نہ ہو تو ٹھیک ہے، تب تو ہم کہیں گے، کیونکہ آپ نے جو مثال دی ہے اس پر فٹ بیٹھتی. لیکن یہاں پر کہاں بیٹھتی بتائیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حسن نظامی کی کتاب کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں کہ اس نے نہ تو متکلم ہے، نہ واحد متکلم ہے، نہ جمع متکلم ہے، نہ جب وہ پوری کا پورا غائب ہے نا. لیکن آپ جسے متکلم کہہ رہے ہیں میری نظر میں وہ قرآن کا لکھنے والا ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن کو لکھنے والوں نے اللہ کو غائب بتایا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے حسن نظامی کی کتاب میں کھول لی، اسی صفحے پہ نیچے اس کے بعد جناب مولانا محمد یحییٰ صاحب مرحوم خلف جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب ساکن کاندھلا، جو حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی کے شاگرد رشید تھے، مجھ کو گنگو لے گئے، فرسٹ پرسن آ گیا. ہاں ٹھیک ہے، اب یہ ٹھیک ہے تو اب آپ کی بات کا جواب ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن نظامی کی پوری کتاب میں تھرڈ پرسن ہے. میں نے حسن نظامی میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ جو ہے اللہ جو ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کسی ایک جگہ، اگر اللہ کسی ایک جگہ اگر حاضر ہوتا، اگر کسی ایک جگہ حاضر ہوتا، آپ نے یہ اصول کہاں سے؟ اصول میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ اللہ غائب ہے، آپ اللہ کو متکلم بتائیے نا. میں آپ سے یہ کی سوال کر رہا ہوں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کو نہیں بتا سکتے آپ. اگر پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے، ہر زبان کے، عربی کے، اردو کے، دیکھیں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں جہاں آپ جن کتابوں کا حوالہ دیے ہیں وہاں پر آئی یا بی نہیں ہے، لیکن یہاں آئی اور بی ہے. حسن نظامی کی کتاب میں اسی صفحے پر آئی موجود ہے. نہیں اس کی کتاب کا یہاں پر آپ اس کو جو ہے قرآن سے جو ہے اس لیے جو ہے آپ اس سے جو ہے موازنہ نہیں کر سکتے. نہیں، قرآن سے کوئی موازنہ نہیں ہو رہا ہے. ہم زبان کے اصول پر بات کر رہے ہیں. نہیں یہاں زبان کا اصول آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی، اگر مفتی صاحب کو مفتی صاحب کا ٹائم ہم سٹارٹ کرتے ہیں، مفتی صاحب کو اگر بولنے دیں. سچ والا جی دیکھیے، سچ والا جی کہ میں آڈینس سے بھی کہنا چاہوں گا، سب کے سامنے ہے، میں نے 3 زبانوں کے حوالے دیے ہیں اور جس انداز سے سچ والا نے کہا ہے میں نے اسی طریقے سے حوالے دیے ہیں. سچ والا اپنے اس دعوے کے اوپر دلیل قائم نہیں کر پائے ہیں کہ مصنف کا یا مؤلف کا مؤلف ہونے کے لیے، آتھر کا آتھر ہونے کے لیے اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے. کسی بھی لینگویج سے وہ ثابت کر دیں. میں عربی بھی نہیں کہتا، دنیا کی کسی بھی لینگویج میں وہ بتا دیں کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تبھی ہوگا. میں 3 زبانیں جانتا ہوں، تینوں زبانوں کے میں نے حوالے دیے. میں 4 جانتا، میں 4 کے دیتا، 40 جانتا تو 40 کے دیتا، چونکہ ہر زبان کے اندر یہی رائج ہے. تو استعارے کے وہ قائل ہو چکے ہیں اور اس کا یعنی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. اسی طریقے سے یہ جو ان کا خود ساختہ اصول ہے جو ہر ویڈیو کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اللہ پورے قرآن میں شخص ثالث ہے، اللہ پورے قرآن میں تھرڈ پرسن ہے، اس کی کوئی دلیل ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہی نہیں ہے کہ نہیں یہ کلام پھر اللہ کا نہیں ہے، ورنہ پھر کتاب طہ حسین کی نہیں ہے، حسن نظامی کی نہیں ہے، اور وہ جو میں نے انگلش کا آرٹیکل پڑھا وہ بھی غلط ہے، حالانکہ وہ ایک یونیورسٹی کا آرٹیکل ہے. میری بات مکمل ہوئی ان کے دلیل کے جواب میں. اور میں ابھی بتا دوں کہ میری ابھی تک دلائل نہیں آئے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ابھی تو انہی کے دلائل پہ محاکمہ چل رہا ہے اور بات اتنی لمبی ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے. تو سچ والا جی آپ کو ایسی دلیل پیش کر دیں کہ جو دنیا کے اندر، یعنی آپ کو، یہ میں ان کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں یعنی آپ کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں سچ والا جی، کہ ایسا اصول ہو کہ جہاں پر لکھا ہو جو مفتی صاحب آپ سے مانگ رہے ہیں بار بار کہ لکھنے کا، کتاب لکھنے کا یہی اصول ہے کہ ہر کتاب کے اندر فرسٹ پرسنٹ ہی ہوگا تب کتاب مانی جائے گی. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یعنی اس پر آگے آپ بات کیجیے. شکریہ. جی کہ میں نے جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن میں متکلم ہے، ایک نہیں ہزاروں بار ہے. قرآن میں واحد متکلم بھی ہے اور ہزاروں بار اور جو ہے جمع متکلم ہے، لیکن اللہ پرٹیکولرلی غائب ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اگر آپ قرآن کو یہ کہتے ہیں، میری بات مکمل ہونے دیجیے نا مفتی صاحب، آپ بار بار بیچ میں ٹوکتے ہیں. کیا میں آپ کو بیچ میں ٹوکتا ہوں؟ نہیں ٹوکتا، میں چپ چاپ رہتا ہوں. آپ کو میکسیمم ٹائم دیا گیا ہے، سمجھو آپ کو رعایت کے ساتھ ٹائم دیا گیا، لیکن آپ میرے وقت میں آپ بیچ میں جو ہے ٹانگ اڑا دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے نا. مجھے بولنے دیجیے. سچ والا جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیے محترمین، میرا یہ کہنا ہے ہی نہیں کہ جو ہے قرآن میں متکلم نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں متکلم ہے، ایک دو نہیں ہزاروں بار ہے. نحنو کی شکل میں بھی ہے اور جمع متکلم بھی ہے، حاضر متکلم بھی ہے، لیکن اللہ غائب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار میرا یہی کہنا ہے کہ اللہ پرٹیکولرلی قرآن کو لکھنے والوں نے اللہ کو غائب کیوں رکھا؟ ظاہر بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ غائب ہے، جبکہ جو ہے قرآن میں متکلمین ہے، جمع متکلم بھی ہے، حاضر متکلم بھی ہے، ایک نہیں ہزاروں بار ہے، لیکن اللہ غائب ہے. اللہ کو غائب جو ہے اس کی ضمیریں بھی غائب ہے، اس کے صیغے بھی غائب ہیں. جتنے صیغے ہیں، جتنی ضمیریں ہیں، سب کے سب اللہ کے. اسی لیے تو میں نے جو ہے آیت الکرسی پیش کی. آیت الکرسی ایک مشہور ترین آیت ہے. یہ اس کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ اس میں اللہ متکلم ہے، حالانکہ اللہ متکلم نہیں ہے، اللہ غائب ہے. اگر اللہ متکلم ہوتا تو اس کی شکل کیا ہوتی، اس کے الفاظ کیا ہوتے، میں نے یہ بھی بتا دیا. آپ سورۃ الاخلاص دیکھ لیں، قل ہوا سے شروع ہوتی ہے بات، ہوا هو اللہ الذی لا، یہ سورہ حشر کی آخری آیتیں دیکھ لیں، جہاں جہاں اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ هو العلیم الحکیم، هو السمیع البصیر، هو الستار، هو التواب الرحیم، ساری کے سارے جتنے صفات ہیں، یعنی قرآن کو لکھنے والوں نے اس کی صفات کو اور اس کے جو ہے اس نام کو جسے اللہ کہا گیا ہے اس کو غائب رکھا ہے. تو ظاہر بات ہے آپ اس کو اللہ کا کلام نہ کہیں، آپ کہیں کہ متکلمین کا کلام ہے، ٹائم ہو گیا قرآن کے لکھنے والوں کا کلام ہے. جی سچ والا جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ سٹارٹ کیجئے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مطابق قرآن کے کاتبین نے، لکھنے والوں نے اللہ کو غائب رکھا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو آپ دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں نا کہ قل اللہ احد اللہ لا الہ الا هو القیوم، آیتوں پہ آیتوں پڑھے جا رہے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، اس سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں، اچھا آپ نے کہا کہ نہیں قرآن میں ضمیر متکلم ہے، حسن نظامی کی کتاب میں بھی ضمیر متکلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لینگویج میں کم سے کم یہ ثابت ہو گیا کہ ضمیر متکلم بھی کبھی آتھر استعمال کرتا ہے اور شخص ثالث بھی استعمال کرتا ہے. ایک کتاب میں تو ثابت ہو چکا. آپ اس کی دلیل تو دیں کہ بھائی شخص ثالث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ متکلم کا کلام نہیں ہے. اس کی دلیل یہ آپ نے اصول لیا کہاں سے ہے؟ میرے پاس 10 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن کے طور پر استعمال کیا، لیکن میں ایک بھی پیش نہیں کروں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں پیش کرنے کی، چونکہ آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی کریں کہ یہ اصول جسٹیفائیڈ ہے، یہاں سے لیا میں نے، عقل سے لیا، نقل سے لیا میں نے، حدیث سے لیا میں نے، قرآن سے لیا میں نے، فلاں بخاری سے لیا میں نے، فلاں مصنف سے لیا میں نے، فلاں ادیب سے لیا میں نے. تو آپ کو 3 کتابوں کے حوالے دیے اور 3 زبانوں کے حوالے دیے ہیں، آپ کا تو ایک بھی حوالہ نہیں آیا. آپ دلیل جو دے رہے ہیں وہ تو آپ کی اپنی، یہ تو آپ کا اپنا بنایا وہ اصول ہوا. آپ کے اصول کو میں کیوں مانوں؟ آپ کے اصول کو قرآن کیوں مانے؟ آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی کیجئے. کوئی بھی بات بغیر جسٹیفیکیشن کے چلی نہیں سکتی. واٹ از یور جسٹیفیکیشن؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کیا، اس کی صفات کو ثابت کیا عقلی دلیل سے، جسٹیفائیڈ ہے. آپ بتائیے آپ کے پاس کون سی دلیل ہے اس اصول کے لیے؟ ایسی کئی آیتیں ہیں، میں ایک بھی آیت کا حوالہ نہیں دوں گا، چونکہ مجھے کسی بھی آیت کے حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورے قرآن میں اگر ہر جگہ اللہ تعالیٰ شخص ثالث ہوتا تب بھی اللہ کا کلام تھا، چونکہ یہ اصول ہے ہی نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. آپ کو ثابت کرنا ہے اپنا اصول، مجھے ثابت نہیں کرنا. میری بات مکمل ہوئی. ٹھیک ہے. سچ والا جی، جیسے معلوم ہے کہ جو آپ نے جو دعویٰ کر رہے ہیں نا،
جس بات کے اوپر، تو اس پہ کوئی ایک دلیل تو آپ کی ہوگی، وہ اب ہمارے سامنے لے کر آ جائیں. ساحل، کیا میں اس بات کو صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ پھر سے ایک بار ریپیٹ کریے مفتی صاحب، کیا بولے کہ سچ والا جی کو جو بتا رہے ہیں کہ فرسٹ پرسن نہیں ہے قرآن کے اندر، اللہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، تو انہوں نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس پر تو یہ بتائیں گے نا کہ کہیں ادب سے لیا ہے، کسی رائٹر کی، کہیں سے تو کچھ تو ان کے پاس ہوگا، وہ پروف تو دے دیں. نہیں، وہ اس کا پروف انہوں نے. میں اپنی بات رکھوں. دیکھیے مفتی صاحبان، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے قرآن میں جتنا بھی غور کیا، اس میں اللہ ہر جگہ غائب ہے، اللہ ہر جگہ غائب کے صیغوں میں ہے، غائب کی ضمیروں میں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک نہیں 10 آیتیں پیش کریں گے جس میں اللہ متکلم ہے، تو ٹھیک ہے، 10 نے 5 آیتیں پیش کی آپ جس میں اللہ متکلم ہے. مفتی صاحب ہے ہی نہیں نا. یہ دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیجیے نا محترم. میں آپ کی گفتگو کے دوران ایک بار بھی نہیں ٹوکتا، اور آپ ہر بار مجھے ٹوکتے ہیں، ہر بار ٹوکتے ہیں. کیوں اتنے اتاولے پڑے مفتی صاحب؟ میں نہیں سمجھ پایا. اصل میں بات نامعقول اتنی ہوتی ہے کہ اتنا جو ہے نہیں، ٹھیک ہے، میری ہر بات نامعقول ہے، آپ کی ساری باتیں معقول ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے دیکھیں میں یہی الزام میں آپ پر لگا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لگاتا. کہ یہ الزامات لگانے میں تو آپ ید طولہ رکھتے ہیں، آپ ماہر ہیں، لیکن میں نہیں لگاتا. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. جی مجھے اپنی بات کرنے تو دیجیے آپ پلیز. جی اپنی بات کرنے نہیں دیتے، آپ پر ٹوک پڑتے ہیں. جی سچ والا جی. ساحل جی، بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو پھر یہ ڈیبیٹ تو کبھی یعنی کسی اختتام پر اور انت پر نہیں جائے گی. تو اس لیے اس کو آپ ہی کا جو طریقہ ہے ساحل، میں یہ چاہوں گا کہ یہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور سچ والا جی سے جو مفتی صاحب بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ اصول کہاں سے اخذ کیا ہے کتابت کا، تو وہ اس پہ کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس ایویڈنس ہوگا، وہ پیش کر دیں. دیکھیے میرے سامنے اس وقت قرآن ہے، قرآن ہی کی بنیاد پر ہم اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قرآن میں اللہ غائب ہے. آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی کہ قرآن میں اللہ جو ہے خود متکلم ہے. جی مفتی یاسر صاحب، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس جس میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ، میں نے تین دلیلیں کیسی ہیں؟ آپ اس کا بھی جو ہے جواب دوں. آپ وہ 3 دلیلوں کے علاوہ کیونکہ آپ نے 10 کہا ہے نا، تو 5 قرآن ساحل، وہ پھر بات وہیں پہ چلی جائے گی کہ یہاں پر ہے یا نہیں ہے. وہ پورا جو ہمارا سیشن ہوا تھا، کہانی وہیں پہ چلی جائے گی. اس پر بھی بات کریں گا. بات اصولی ہونی چاہیے. آپ نے ایک میں اصولی ہی تو بات کر رہا ہوں. آپ نے ایک دلیل نہیں دی ابھی تک، ایک بھی دلیل نہیں دی. سچ والا جی کہاں دی بتائیے. سچ والا اس وقت ہم بات کر رہے ہیں قرآن پر بات کر رہے ہیں. آپ نے قرآن پر ایک اصول پیش کیا، وہ اصول آپ نے ظاہر بات ہے. آپ کے اصول سے جائے تو وہ کتاب پھر اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، باقی لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے. ہاں، ساحل ہر طرح کا امکان ہے. ساحل آپ نے کہا درمیان میں نہ بولیں، ان کو بولنے دیں. دیکھیے مفتی صاحب، ابھی آپ نے تو مجھے مفتی فضل حمدر صاحب، نہیں، جب یہ دونوں مفتی صاحب اور سچ والا جی آپس میں بول رہے ہیں تو پھر ہمیں اس میں نہیں بولنا چاہیے، نہ مجھے اور نہ آپ کو. میں آپ سے گزارش مفتی فضل حمدر صاحب، دیکھیے کہ مفتی یاسر نے جو دلیل پیش کی حسن نظامی کی کتاب کی، پہلی بات تو وہ کتاب پوری طرح سے میں نے پڑھی نہیں، اس میں کیا لکھا ہے. ظاہر بات ہے بیچ میں سے کہیں سے ایک پیپر اٹھا کر ادھر سے اٹھا کر یہ کہنا کہ حسن نظامی کی کتاب ہے یہ ایسا، ظاہر بات ہے یہ کوئی دلیل نہیں کہلاتی. اس وقت ہمارے سامنے قرآن ہے، قرآن ہی کی بات پر ہم جو ہے اس وقت جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی میرے لیے دلیل نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کوئی اور کتاب کا حوالہ دیں گے. ہم بات کر رہے ہیں قرآن پر. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہی سے بات آگے بڑھاتے ہیں نا. میں مفتی یاسر صاحب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ 10 دلیلیں ہیں بتا رہے ہیں، 10 سے زیادہ دلیلیں ہیں. 10 نے جو ہے 5 دلیلیں دے دیں کم سے کم. چلے 5 5 دے دیں مجھے، اور 5 دے دیں کم سے کم. میں ٹھیک ہے ان کی بات قبول کر لوں گا جس میں لیکن حسن نظامی صاحب کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. مفتی یاسر صاحب ایک منٹ، ساحل صاحب مجھے بولنے دیجیے. سچ والا جی، آپ نے جو اصول لیا ہے،
آپ اگر اس کو ثابت کر دینا. کوئی اصول نہیں ہے. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ قرآن کو آپ ایک ایک آیت کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میرے سامنے حسن نظامی کے, دیکھیں حسن نظامی کی کتاب کی میرے پاس کوئی ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ وہ, میں نہیں جانتا کہ حسن نظامی کون ہے, اس کی کتاب کب لکھی, کس نے لکھی, میں نہیں جانتا. بھئی قرآن میرے لیے اہم ہے, اس پر بات کر رہا ہوں. آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے حسن نظامی کی کتاب لے کے آ رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ میں لینگویج کا اصول بیان کرنے کے لیے, میں نے لینگویج کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ یہ فرما رہے ہیں, دیکھیں مفتی یاسر صاحب محترم, میری بات پہ ذرا دیکھیں کہ یہاں پر آپ تھوڑا تیش میں بتائیے. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں, قرآن میں اللہ خود متکلم نہیں ہے. قرآن کے لکھنے والوں نے اللہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ویسا ہے, وہ ویسا ہے, لیسا کمثلہ شیء. لہٰذا آپ خود نہیں کہہ رہا, خود اللہ خود کہیں بھی نہیں کہہ رہا. لہٰذا آپ وہ پھر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوا. یہ تو ظاہر بات, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا, اللہ کا کلام نہیں ہے کہ وہ قرآن کا لکھنے والا بتا رہا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں, اللہ خود متکلم ہے کہ مفتی صاحب؟ ایک منٹ آپ بیچ میں بولیں. ساحل آپ نہ بولیں یار ساحل. جب متکلم کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, تھرڈ پرسن وہ نہیں ہو سکتا. یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ میں اتنی دیر سے ظاہر بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, اس لیے میں آپ کی بات پہ یہ بات کر رہا ہوں نا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت اللہ کا کلام ہے. کس بنیاد پر کہتے ہیں, کس بنیاد پر؟ آپ ایک بھی دلیل آپ ابھی تک یہیں سے سچ والا آپ اس پہ دلیل دے دیجئے. آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں ایک چھوٹی سی, وہ تو آپ دے دیجئے. میں تو قرآن کی بات, میں نے آیت الکرسی پیش کی نا, آیت الکرسی, اس سے بڑی دلیل آپ کو اور کیا چاہو. لیکن سچ والا جی, ابھی تو سچ والا جی ابھی شروع میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ یعنی نہیں جانتے نا عربی. ٹھیک ہے, میں کچھ نہیں جانتا, آپ لوگ جانتے ہیں. بھائی بار بار یہ تانا کیوں دے رہے ہیں, میں نہیں جانتا. ہم یہ بات نہیں کر رہے. جب آپ نہیں جانتے تو آپ ہماری بات کیوں مان رہے ہیں؟ نہیں, 2 سیکنڈ سب رک جاتے ہیں. دیکھیے محترمی, 2 سیکنڈ سب رک جاتے ہیں. 2 سیکنڈ بات سچ والا جی نہایت احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, تانا دیتے ہیں کہ سامنے میں آپ کا نہایت احترام سے کہہ رہا ہوں سچ والا جی, رسپیکٹ کے ساتھ میں آپ سے بات کہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کو عبور نہیں عربیت کے اوپر, اور ابھی آپ عربی کتاب کی عبارت ابھی آپ عربی کتاب کی عبارت نہیں پڑھ سکے ہیں پبلک کے سامنے, تو اس میں آپ دیکھیے ٹھیک ہے, میں نہیں پڑھا, یہ جو ہے یہ بات آپ کا جو ہے الزام لگانا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی لگا لیں, لیکن میں آپ سے نہیں اس میں آپ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکے ہیں. میں قرآن کا جو ہے مطلب غور کرتا رہا ہوں, میں نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی. بات آپ کی صحیح ہے. یاسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 10 دلیلیں ہیں تو کوئی 5 دلیلیں دیجیے. بول رہا ہوں میں 5 دلیلیں دیجیے. میں دلیل اس وقت اللہ متکلم ہے, میں دلیل اس وقت دوں گا جب آپ اپنے دعوے کو جسٹیفائی کر دیں گے. جس دن جسٹیفائی کیا کرنا, میرے سامنے قرآن سے بڑا اور کیا دعویٰ ہے بھائی؟ آپ قرآن کے ایک لفظ کو اللہ کا کلام کہتے ہیں, ظاہر بات میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. آپ کا غور میرے اوپر, یہ دنیا کے اوپر حجت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جو ہے جو مرضی عقیدہ رکھنے ٹھیک ہے آپ رکھ لیں, لیکن آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اللہ خود نہیں, اس میں جو ہے متکلم نہیں ہے. جس کلام میں اللہ خود متکلم نہیں ہے, آپ یہ کس دعوے اللہ متکلم نہیں ہے لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں ہے نا, میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں. یاسین صاحب آپ اس کو اللہ کو کیسے فٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ مفتی یاسین صاحب وہاں پہ آپ اللہ کو کیسے فٹ کر رہے ہیں؟ ایک سوال کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے مفتی فضل احمد ساحل جی ایک بات سنیے میری. جی فرمائیے. مفتی یاسر صاحب قرآن کے جو ثابت کرنے کے لیے کسی حسن نظامی کی کتاب کا جو ہے حوالہ دے رہے ہیں. میں کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں, قرآن کو ثابت کرنے کے لیے نہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ متکلم ہونا آپ 5 آیتیں لے کر ثابت کر دیں. قرآن کو ثابت کرنے کے لیے نظامی کا میں نے حوالہ نہیں دیا, بلکہ آپ کے اصول کو غلط ثابت کرنے کے لیے حسن نظامی کا حوالہ دیا. یہ اصول کی بات نہیں, آپ تو جو ہے قرآن کے ایک ایک آیت کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں کہ یہ کس اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں بھی آپ؟ ابھی تو قرآن کی ایک ایک لفظ کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں, کس اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں آپ؟ دلائل کے اوپر محاکمہ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیے یہ جو ہے یہ تو ہم کراس ٹاک کر رہے ہیں. دیکھیں سچ والا جی, میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا رک جائیے. تو
آپ کے بڑا ٹھیک ہے میں رک گیا چلے ٹھیک ہے جی مفتی یاسین عاجدی صاحب دیکھیں آپ جو بات جہاں تک آ گئی ہے مفتی صاحب نے آپ سے اس بات کے اوپر کہا ہے کہ آپ اس بات کو کوئی اصولاً یعنی آپ پیش کر دیں نا یعنی انہوں نے جو کتابوں کے جو آپ کے سامنے ریفرنس رکھے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کا موازنہ کر رہے ہیں وہ آپ کو زبان کا اسلوب بتا رہے ہیں کہ زبان کے اسلوب میں ہی ہوتی اور یہی میری آپ کے ساتھ ٹاک میں ہوا تھا اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے ہم جیسے طالب علموں کے لیے مجھ جیسے اور ساحل جیسے طالب علموں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ زبان کے اسلوب پہ تو بات کر لیں زبان کے اسلوب پہ آپ بات نہیں کریں جی میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں سچ والا جی کہ آپ زبان کے اسلوب کے اوپر کہ عربیت کا جو اسلوب ہے یا دنیا کی زبانوں کا ہے کیا وہ اس طرح ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کا جو دعویٰ ہے اس طرح ہی ہونا چاہیے نہیں دیکھیے میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اس وقت جو کہا تھا کہ صنعت التفات کی بات کی تھی حالانکہ ابھی تو مفتی صاحب سے آپ کی بات ہو رہی ہے نا لیکن اس میں آپ کوئی تو آپ کے پاس پروف ہوگا وہ آپ پیش کر دیں مفتی صاحب بھی آپ سے یہی چاہ رہے ہیں میں بھی چاہ رہا ہوں ویورز بھی سب آپ سے یہی چاہ قرآن سے بڑا پروف اور آپ کو کیا چاہیے کہ قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا جو لکھنے والے ہیں ان کا کلام کہہ لیں آپ نے کوئی اعتراض نہیں ابھی اس وقت آپ کو سچ والا جی 5000 لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں 5000 اور یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں ہمیں 1 گھنٹے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ سے یہ چاہتے ہیں جو کمنٹس میں آ رہے ہیں کہ آپ ان مفتی صاحب کے اس چیز کا جواب دیجئے یعنی یہ جواب جو ہے آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو اصول ہے دنیا کا کوئی ایک حوالہ پیش کر دیں کہ رائٹر جو ہے وہ فرسٹ پرسن ظاہر بات ہے وہ حسن نظامی کا حوالہ دے رہے ہیں ظاہر بات ہے حسن نظامی کی کتاب کا میرے لیے کیا اس کی کیا حیثیت ہے ذرا بتائیے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے آپ کم سے کم 5 آیتیں ایسی پیش کر دیں تو ٹھیک ہے میں 5 آیتیں پیش کر لیں گے نا میں اس کو اللہ کا کلام مان لوں گا چلو ٹھیک ہے میں اس وقت پیش کروں گا جب آپ اپنے اس اصول کو جسٹیفائی کر دیں نہیں بھائی کون سا اصول آپ حسن نظامی کو اصول سمجھ رہے ہیں آپ میری سمجھ نہیں آ رہی بات یہ آپ نے انگریزی زبان کا جو اصول دیا اس میں آئی وی کو تو جو ہے یہ عیب بتایا گیا ہے آپ کے اپنے قرآن سے دلیل دے رہے ہیں آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں آئی وی کا آنا عیب بتایا گیا آپ کے اپنے پیش کردہ جو ہے مطلب اصول کے مطابق آئی وی کا بار بار آنا عیب ہے آپ کے اپنے کہے گئے اصول کے مطابق جبکہ قرآن میں آئی وی بار بار آیا ہے آئی وی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ قرآن سے دلیل دے رہے ہیں نا تو آپ میں قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں میں قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں آپ جو ہے قرآن کے باہر جا رہے ہیں ایک بھی دلیل آپ نے قرآن کی نہیں دی ابھی تک یہ بات واضح رہے لوگوں مفتی صاحب نے ابھی تک قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی ہے مفتی صاحب ایک بھی آیت نہیں ہے اللہ کا کلام وہ اس لیے نہیں دی کہ جو ہے ایک بھی آیت اللہ کے متکلم ہونے مفتی یاسر صاحب آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے آپ اپنا مائک چیک کر لیجئے آپ کی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی آواز کم آ رہی ہے اور ٹھیک نہیں ہے مائک بدلا ہے اب صحیح آئی ہے یا نہیں آئی ہے اب ٹھیک آ رہی ہے آپ کمنٹ میں پوچھتے ہیں آپ بتائیے دوستو جو لوگ دیکھ رہے ہیں مفتی یاسر صاحب کی آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے ابھی یا نہیں آ رہی ہے پلیز شکریہ سچ والا جی اس اصول کو آپ بڑھا دیں تاکہ بات آگے چلے جائے کراس ٹاک ہی چل رہی ہے سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور تاکہ اس کو ہم کسی اختتام تک بھی تو اس کو لے کے جانا ہے ہم نے بات میرا مطالبہ بہت سادہ ہے بہت سیدھا ہے میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں یہ اب تک کم سے کم 50 بار کہہ چکا ہوں قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے خود نہیں بول رہا ہے یہ جو ہے یہ لوگ جو کچھ اس کا مطلب ہے سچ والا جی آپ قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے ظاہر بات یہ کلام اللہ نہیں ہے کہ اللہ یہ کلام خود کہہ رہا ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے تو آپ مان رہے ہیں آپ مانے شوق سے میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں اسی کے اوپر یہ پہلے مفتی ہمدرد صاحب میں آپ سے جو ہے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بھئی دیکھیں قرآن جیسا بھی ٹھیک ہے اس میں خوبیاں ہیں اس میں جو بھی ہے میرے حساب سے خامیاں ہوں گی لیکن آپ کے حساب سے خوبیاں ہوں گی ٹھیک ہے اس میں مفتی صاحب آپ کی آواز ابھی بھی لوگوں کو صحیح نہیں آ رہی ہے تو آپ مائک اگر ہٹا کے نا ڈائریکٹ لیپ ٹاپ سے اگر آپ آواز کریں تو مفتی صاحب کی آواز مفتی فضل ہمدرد صاحب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں جی سچ والا جی میں مفتی صاحب کے مائک کا ذرا تھوڑا سا وہ پرابلم تھوڑا ٹھیک کر دوں تاکہ لوگوں کو آواز صحیح جائے مفتی صاحب آپ مائک کو اگر آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس کا جواب دے رہا ہوں میری آواز صحیح آ رہی ہے سب لوگوں کو میں نے اپنی مائک جو ہے ڈائریکٹ انٹرنل مائک یوز کر رہا ہوں میں ایکسٹرنل میں نے ہٹا دیا ہے ہاں ٹھیک ہے مفتی صاحب آواز ٹھیک ہے جی بولیے مفتی صاحب جی
अच्छा मुफ्ती यासीर साहब कोई एक 5 आयत आप पेश कर सकते हैं 6,500 कुरान में से साहिल इस तरह फिर नहीं कर सकते, नहीं है ना, कुरान में नहीं है, अभी तक नहीं आई है। और जो 3 आयतों का हवाला देंगे वो इन 3 आयतों का मैं भांडा फोड़ दूंगा, लेकिन जो है वो उनके पास नहीं है। और ये जो है कुरान को साबित करने के लिए मुफ्ती यासिर साहब आप जो है हसन निजामी की किताब ले आ रहे हैं। अच्छा सच वाला जी मैं फिर ये गुजारिश यहाँ से ये करता हूँ मुफ्ती साहब कि सच वाला जी एक तरफ से यहाँ से बात फिर आगे नहीं बढ़ सकती है, यानी आप जो बार बार उन 3 आयतों के ऊपर आ रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि वही आपका मुतालबा है और आप कोई प्रूफ भी नहीं पेश कर रहे हैं, तो वो फिर जो मैंने शुरू में बात रखी थी कि जो आपकी जो सूरतें जो आपने बनाई हैं जो उसके ऊपर फिर बात जो है वो गोली मारो भाई, मैं उस पर जो यहाँ पर उस पर बात करने नहीं आया ना, मैं तो कुरान पे बात करने आया हूँ। उसको गोली मार के मैं आपसे नहीं, जाहिर बात है देखिए कि मैं क्योंकि आप कर रहा हूँ, आप अरबियत से वाकिफ है ना। अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है, आप है तो बताइए ना, आप मेरा मुंह बंद करें, मैं बोलता रहूंगा तो कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है, मैं बोलता रहूंगा। अब आप मेरा मुंह बंद करें, आप अभी तक मेरा मुंह बंद किए नहीं, क्योंकि आपके पास एक भी दलील नहीं है। फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मैंने मान लिया। यार जब मैं बोलता हूं साहिद साहब आप बोलने लगते हैं, अजीब आदमी है। नहीं मैं दोनों को नहीं, मैं अब खामोश हो गया, मुझे बोलने दीजिए, अब आप खामोश रहिए। फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मैंने मान लिया पूरे कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है। इससे ये साबित कैसे होता है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है? ये उसूल कुरान में कहां लिखा है मुझे ये भाई? तो नहीं मुझे ये आपकी बात मुकम्मल हो गई मुफ्ती साहब, मैं अब यहाँ कुछ अर्ज करूं। देखिए मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह कुरान में खुद मुतकल्लिम नहीं है। जाहिर बात है ये बात खुद या बदीही तौर पर साबित हो जाती है कि अल्लाह का कलाम नहीं है, उसको लिखने वालों ने लिखा, जाहिर बात है। देखिए मैं आपसे, देखिए आपने अंग्रेजी की जो दलील पेश की उसमें आई बी का बार बार आना उस कलाम का ऐब है, आपने बताया। आप जो हसन निजामी की किताब का हवाला दे रहे हैं, ये हसन निजामी की किताब क्या है मैं नहीं जानता, और क्या आप कुरान को साबित करने के लिए हसन निजामी की किताब ले आएंगे? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहने पर, आप गलत कह रहे हैं, बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है। गलत कह रहे हैं सचवाला जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान अल्लाह का कलाम है नहीं। आप कोई एक दलील पेश करें, उस पर हम बात करेंगे। आपकी बात एक भी दलील नहीं है आपके पास मोहतरम मुफ्ती साहब। सचवाला जी आपकी बात मुकम्मल हो गई, मुझे कहने नहीं दीजिए। देखिए मैं आपसे बात कर ही नहीं रहा हूं, चूंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये मेरे इस तमाम के तमाम लोगों से एड्रेस है, वो ये कि सचवाला ने ये दावा किया कि कुरान करीम में चूंकि अल्लाह थर्ड पर्सन है लिहाजा ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। ये एक उसूल उन्होंने पेश किया, ये उसूल कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं ये कहता हूं कि इस उसूल का जवाब मैं जब दूंगा कि जब वो उसूल सच्चा साबित हो जाएगा कि हाँ किसी भी किताब के मुसन्निफ के लिए उसका फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है, किसी भी लैंग्वेज में वो साबित कर दें। अभी तक के वो अपने उसूल को जस्टिफाई नहीं कर पाए और मुझसे कह रहे हैं कि मैं ये बताऊं कि कुरान में अल्लाह ताला फर्स्ट पर्सन है। मैं कहता हूं है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप अपने उसूल को जस्टिफाई कर दीजिए। आपके पास अकली दलील नहीं, आपके पास किसी दूसरी जबान की दलील नहीं, आपके पास कुरान की दलील नहीं है कि कुरान में ये कहां लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन होना अल्लाह का जरूरी है, वरना थर्ड पर्सन होगा तो ये अल्लाह का कलाम नहीं। चलो कुरानी से दलील दे दो, कुरान में ऐसी आयत कोई दिखा दो। तो आपने सिवाय दावे के अभी तक के कुछ किया ही नहीं। आपका मसला क्या है? आप अपने गौर के ऊपर एतमाद करते हैं, गौर और फिक्र के ऊपर, और ये समझते हैं कि सारी दुनिया को मैं अपने गौर और फिक्र के ऊपर यानी कायल कर लूंगा। मेरा गौर और फिक्र करना जो है दूसरों के लिए दलील है, आपका गौर और फिक्र करना हमारे लिए दलील नहीं है। वो आपके लिए आपकी जो है जहनी एक्सरसाइज होगी, आपका गौर और फिक्र हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हम तो दलील की रोशनी में बात करते हैं, हमने 3 जबानों से दलीलें दी हैं। आप अभी तक के अपने उसूल को साबित करने के लिए कहीं से भी देखिए दलील होगी एक्सटर्नल, दलील इंटरनल नहीं होती। वो एक्सटर्नल दलील लाइए कहां से अपने उसूल को जस्टिफिकेशन के लिए। आपके पास कोई दलील नहीं है। इतने दिन से आप पूरी दुनिया को जो गुमराह कर रहे हैं वो महज एक खुद साख्ता बनाए हुए उसूल की बुनियाद पर कर रहे हैं। उस उसूल की कोई बुनियाद किसी जबान में नहीं है, किसी भी जबान में नहीं है। आपकी बात मुकम्मल हो गई मुफ्ती साहब, आपकी बात हो गई? जी हाँ। अच्छा देखिए, आपने जो कुछ दलील दी अंग्रेजी से जो है आपने जो साबित किया उसमें आई और बी का बार बार आना खुद कलाम का ऐब है, यह आपने साबित कर दिया। अब रही जो है आप अंग्रेजी की बात छोड़ दीजिए, अब आपने उर्दू से जो कुछ साबित किया कि जो है हसन निजामी का, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो है आप हसन निजामी की किताब को लेकर आप कुरान को जो है साबित करना चाह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है। मैं आपसे नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी गुफ्तगू के दौरान नहीं बोलता था ना, मैं चुप रहता था, लेकिन आप हर बार देखिए, आप हर बार मेरी बात के दरमियान में टोक देते हैं। हो गई या नहीं हो गई?
آپ بولیے. دیکھیے لوگوں جو ہے ذرا آپ ذرا غور کیجئے مفتی صاحب کو. میں جب وہ بولتے ہیں تو میں پوری طرح سے چپ رہتا ہوں, سچ والا لیکن میں جب بولتا ہوں یہ بار بار بیچ پہ ٹوک دیتے ہیں, بار بار ٹوکتے ہیں. آپ نے غور کیا ہے؟ آپ اس اسٹریم کو پوری طرح سے غور سے دیکھیں. جس وقت وہ بول رہے ہوتے ہیں میں پوری طرح سے چپ رہتا ہوں, اور جب میں بولنا شروع کرتا ہوں مفتی صاحب مجھے بیچ میں ٹوک دیتے ہیں. ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنی دلیل دے نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں اتنی دیر سے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, وہ قرآن میں اللہ کے متکلم ہونے کو ایک بھی دلیل دے کر ثابت نہیں کر سکے. بھئی آپ جو ہے قرآن کو اللہ کا کلام مانتے رہیں, یہ آپ کی مرضی, آپ کا ماننا آپ کو مبارک, لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اللہ خود متکلم نہیں ہے. پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے, کوئی ایک بھی دلیل آپ نہیں دے سکتے. اگر ہے تو دیجئے. ہو گئی مکمل. قرآن اللہ کا کلام ہے, کوئی ایک بھی دلیل دیجئے. ہو گئی بات مکمل. جی آپ کا بار بار یہ کہنا کہ میں حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو ثابت کر رہا ہوں, سوائے دجل, فریب, بہتان کے اور کچھ نہیں. اس لیے کہ ہم حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو ثابت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ حسن نظامی کی کتاب سے آپ کے اصول کو غلط ثابت کر رہے ہیں, اور آپ کا اصول قرآن نہیں ہے. آپ کا اصول آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس اصول کے جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کو ایکسٹرنل سورس سے کہیں نہ کہیں ایویڈنس لانا پڑے گا. بغیر دلیل کے آپ کا دعویٰ کتنی مرتبہ بولے جائیں مٹی کے ذرات کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا تو آپ ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے, میں پھر وہ آیتیں سناتا ہوں آپ کو پڑھ کر, لیکن جب آپ ابھی اپنے دعوے کو ہی ثابت نہیں کر پائے, جسٹیفائڈ نہیں کر پائے اپنے دعوے کو, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو, تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا چلے جاؤں. میں کیوں پڑھوں قرآن کی وہ آیتیں؟ پہلے آپ اپنی بات پہ تو اپنے گراؤنڈ کو تو ثابت کریں. میری بات مکمل ہوئی. ٹھیک ہے, اجلی صاحب کی بات مکمل تو ہو گئی ہے, لیکن جو ہے آپ نے ایک بھی دلیل ابھی تک نہیں دی. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, بڑی جو ہے میں کم سے کم یہ دیکھ کے آیا تھا کہ جو ہے میرا غور و فکر شاید غلط ثابت ہو جائے. میں چاہتا تھا کہ میرا غور و فکر غلط ثابت ہو جائے, لیکن آپ نے میرے غور و فکر کو غلط ثابت نہیں کیا, نہ کر سکے, آپ کر بھی نہیں سکتے. کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن کے متکلم, اللہ کے متکلم ہونے پر کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے. اور یوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 دلیل دوں گا. بھائی آپ کم سے کم 5 دلیلیں دے دو. 5 دلیلیں کیا دیتے آپ, ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آگے بڑھیں. ابھی تک آپ نے دلیل نہیں دیا, ابھی تک آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا, بار بار مجھے افسوس ہو رہا ہے. میں چاہتا تھا کہ میرا غور و فکر غلط ثابت ہو جائے, لیکن آپ نے غلط ثابت نہیں کیا, اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن کے متکلم ہونے پر, اللہ کے متکلم ہونے پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے. لوگوں سن لو, جان لو کہ مفتی صاحبان کے پاس قرآن میں اللہ کے متکلم اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس کلام میں خود متکلم نہیں موجود نہیں ہے, وہ غائب ہے. ظاہر بات ہے, اب آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے؟ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لکھنے والوں کا کلام ہے, ٹھیک ہے, یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن آپ لکھنے والوں کے کلام کو اللہ کا کلام اللہ سے جوڑ رہے ہو, اور اللہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے اللہ خالق کائنات ہے, وہ سپر انٹیلیجنس ہے. یہ دراصل اس پر بہتان ہے. قرآن کو یہ ایک ایسی ذات جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر انٹیلیجنس ہے, اس سے جوڑنا دراصل اس سپر انٹیلیجنس کی توہین ہے, اس کی اہانت ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے جی. تو لوگوں سن لو, جان لو, سچ والا نے ایک اصول وضع کیا ہے, اور اس اصول کو ابھی تک کے ثابت نہیں کر پائے ہیں. اس لیے میں, کیونکہ بات کوئی فائدہ نہیں ہے, اب میں آگے بڑھتا ہوں, اور میں مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. میں اپنی دلیل, ویسے میرے پاس 3 دلائل تھے اور اس کا وقت نہیں مل پایا, لیکن میں کم سے کم پہلی دلیل جو ہے, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں پہلی دلیل جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا, اور آپ میوٹ پر ہیں. میں پہلی دلیل پیش کرنا چاہوں گا, اور اس کے لیے جی آپ کے پاس وقت ہے مفتی صاحب, آپ کہیے. جی 1 منٹ, میں ذرا اسکرین شیئر کر لوں. لیکن مفتی صاحب سچ والا جی سے آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان سے نہیں چھوڑیے مفتی صاحب بھی بات ہو جائے, لائیں گے, بیچارے مجبور ہیں, چھوڑیے. تو ہم آگے چلتے ہیں, اور میں 1 منٹ ذرا سا اسکرین شیئر کر لیتا ہوں, جسٹ اے سیکنڈ. یہ جو میں دلیل دینے جا رہا ہوں یہ اس بات پر ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین ذہانت کا کلام ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 ہے. اس میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو 7 من المثانی دی, اور 7 من المثانی کے مراد ہے سورہ فاتحہ, یعنی جس کے اندر 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے. اب یہاں پر جو 7 کا لفظ ہے, اصل میں ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ 7 کا لفظ اتنا اہم کیوں ہے قرآن کریم کے اندر. یہ پوری یہاں پر میتھ انوالوڈ ہے.
اس میں آپ دیکھیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی سورہ نمبر 1 ہے، اور اسی طریقے سے جو سورہ ناس ہے اس کی سورہ نمبر 114 ہے. ہمارا جو منہج ہے دلیل دینے کا وہ یہ کہ جتنے بھی نمبرز ہیں ہم ان کو لائن اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کو ڈیوائڈ یا ملٹیپلائی کریں گے، اور جو نتیجہ آئے گا وہ ہول نمبر آنا چاہیے. اگر وہ فریکشنل نمبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نتیجہ غلط ہے، اگر وہ ہول نمبر ہے تو نتیجہ صحیح ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم پورے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. تو مثال کے طور پر سورہ نمبر 1 اور اسی طریقے سے سورہ نمبر 114 جب ہم نے دونوں کو لائن اپ کیا تو آپ کا سامنے نمبر آ گیا 1141. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو 163 نمبر ہول نمبر آتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ 1 + 4 + 1 + 1 یہ ایکول ہو گیا 7، یہاں پر بھی یعنی اگر آپ 1141 کو پلس کے ساتھ کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں، تب بھی 7 ہی مل کر آتا ہے، اور 7 من المثانی قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں. قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال ہے. اگر آپ دونوں کو ملائیں گے تو 23 114، اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے 3302. اسی طریقے سے اسی نمبر کو آپ الٹا پڑھنا چاہیں تو الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں 41132 اور ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو بھی ایکول ہول نمبر آتا ہے 5876. آگے چلتے ہیں. اگلی جو سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو آیات ہیں قرآن کریم کی ہمارے مصحف میں وہ ہیں 6236. قرآن کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال ہے. جب آپ ان دونوں کو ملاتے ہیں 23 236236 آپ ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے. آپ اس کو الٹا کر دیں 632632 آپ ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر قرآن کریم میں ایک آیت بھی کم یا زیادہ ہوتی، مثال کے طور پر اگر نمبر جو ہے 236236 کا نہ ہو کر 236237 ہوتا، آپ اس کو 7 سے ڈیوائڈ کر دے تو ایکول نمبر نہ ہول نمبر نہ آتا بلکہ فریکشنل نمبر آتا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت محفوظ ہے، اور یہ 7 کا جو سسٹم ہے وہ ہر جگہ کام کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر، سلائیڈ نمبر 6. ٹوٹل آیات قرآن کی 6236 ہیں، سورتیں 114 ہیں. جو ٹوٹل نمبر نکلتا ہے وہ 114 11466236 ڈیوائڈ بائی 7 ہول نمبر آتا ہے. اسی کو آپ الٹا کر دیں 6326 ڈیوائڈ کر دیں 7 سے ہول نمبر آتا ہے. اسی کو آپ 11466236 کو آپ اگر پلس کریں گے 6 + 3 + 2 + 6 + 4 + 1 + 1 23 نمبر آتا ہے، جو 23 سال ہیں قرآن کریم کے نازل ہونے کا زمانہ. اسی طریقے سے اگلی سلائیڈ کے اوپر چلتا ہوں میں، یہ ہے سلائیڈ نمبر 7. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا جو پہلا لفظ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بسم اللہ، اور آخری لفظ ہے وہ ہے الناس. بسم پورے قرآن میں 22 مرتبہ آیا، اور آخری لفظ جو الناس ہے وہ 241 مرتبہ آیا. 24122 اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو یہ 3446 ہول نمبر نکلتا ہے. اسی طریقے سے آپ آگے چلیں. یہاں پر سلائیڈ نمبر 8 قرآن کریم کا جو پہلا نازل ہونے والا کلمہ ہے وہ اقرا ہے. 3 مرتبہ نازل ہوا، آخری 3 مرتبہ آیا. قرآن کریم کا آخری جو نازل ہونے والا کلمہ ہے لا یظلمون ہے، جو پورے قرآن میں 15 مرتبہ آیا، اور ہر مرتبہ لا یظلمون آیا، یظلمون نہیں آیا. یہ قرآن کی یہ دلیل ہے کہ قرآن ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ اگر آپ ٹوٹل کریں گے 315، اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو 45 رزلٹ آتا ہے. تو اگر آپ پہلا رزلٹ یعنی پچھلا جو رزلٹ ہے 3446 اور اسی طریقے سے اس سلائیڈ کا رزلٹ 45 3446 اور 45 دونوں نمبروں کو اگر آپ ساتھ جوڑ دیں اور ڈیوائڈ کریں 7 سے تو بھی ٹوٹل آپ کے پاس ہول نمبر آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں سلائیڈ نمبر 9 میں. سورہ فاتحہ سورت نمبر 1 اس کے اندر آیات ہیں 7. سورہ ناس سورہ نمبر 114 اس کے اندر آیات ہیں 6. یہ ٹوٹل نمبر بنتا ہے وہ ہے 611471 ڈیوائڈڈ بائی 7 ہول نمبر آتا ہے 87353. اسی طریقے سے آپ آگے چلیں سلائیڈ نمبر 15. سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 1 سورہ فاتحہ سورت نمبر 1 ہے، آیت نمبر 7 آیت 7 ہے، اس میں کلمات 131 ہیں اور اس کے اندر حروف 139 ہیں. اسی طریقے سے آپ اس کو سورہ ناس سے ملائیے کہ 114 سورت نمبر ہے، آیت اس کے اندر 6 ہیں، کلمات اس کے اندر 21 ہیں اور حروف اس کے اندر جو ہے وہ 80 ہیں. یہ ٹوٹل نمبر بنتا ہے 8021611413933171 ڈیوائڈڈ بائی 7. یہ ہول نمبر نکل کر آتا ہے. اگر قرآن کریم میں ایک حرف اور ایک لفظ کا بھی اضافہ ہوتا تو ہول نمبر نہیں آتا، فریکشنل نمبر آتا. یہ دراصل دلیل ہے. سلائیڈ نمبر 11 آپ کی قرآن کریم کی جو مختصر ترین صورت ہے وہ سورہ کوثر ہے، جس کے اندر ٹوٹل 3 آیتیں ہیں. طویل ترین سورت سورہ بقرہ ہے، جس کے اندر ٹوٹل 286 آیتیں ہیں. 286 ڈیوائڈڈ بائی 7 ایکول نمبر آتا ہے. اسی کو آپ الٹا کر دیجئے تو بھی ایکول نمبر آتا ہے. ایکول کے بجائے ہول نمبر میں کہنا چاہوں گا، ہول نمبر آتا ہے. اسی طریقے سے سلائیڈ نمبر 12 میں
آپ کے سامنے 3 نمبر نظر آ رہے ہیں، 18 77 19 19 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر آیا سنگل ڈیجٹ میں ہے، 77 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر آیا 2 ڈیجٹ میں ہے، 18 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر آیا 3 ڈیجٹ میں ہے. ان کا جو ٹوٹل نمبر ہے 18 17 19، اس کو ڈیوائڈ کریں گے آپ 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے. اگر مان لیجئے 19 صورتوں کے بجائے 18 صورتیں ہوتی ہیں ایسی یا 21 صورتیں ہوتی تو کبھی بھی ہول نمبر نہیں آ سکتا تھا، فریکشنل نمبر آتا. اب آپ دیکھ لیں قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ جس کے تحت یہ 7 سسٹم کی بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات تھوڑا لمبی ہو گئی، یہ دلیل بہت لمبی ہے اور میں اس میں آگے تک جا سکتا ہوں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں سپر کمپیوٹر نہیں تھا. قرآن کریم کے 114 چیپٹر ہیں جو اس پورے نیومیریکل نظام کے اوپر جو 7 کا نظام ہے اس کے اوپر قائم ہے، اور ایک عدد اور ہے وہ ہے 19 کا، علیہ 19 2 عدد کے اوپر قائم ہے. آپ اگر قرآن کریم کے چیلنج کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ایسا کلام لے کر آئیں جس میں 114 چیپٹر ہوں اور اسی طریقے سے وہ کسی نیومیریکل سسٹم پر قائم ہو، 7 ہو 8 ہو 10 ہو 12 ہو 19 ہو. کمپیوٹر کی مدد آپ نہ لیں اور وہ کلام اپنی بلاغت کی انتہا پر پہنچا ہوا ہو، اپنی فصاحت کی انتہا پر پہنچا ہوا ہو، سچائی میں اور ہدایت کے اندر اپنے موضوع پر ہو. وہ اگر ایسا کلام آپ لے کر آتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا. لیکن اگر آپ ایسا کلام نہیں لا سکتے ہیں تو قرآن کا آپ چیلنج کو ایکسپٹ کرنا بھول جائیں. یہ جو نمبرز ہیں نیومیریکل سسٹم کے ساتھ پورے 7 کا جو سسٹم ہے پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے. آپ ایک جگہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حسن اتفاق ہو، 2 جگہ حسن اتفاق ہو، لیکن یہ پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے. یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. اگر آج بھی انسان کو اس طرح کا کلام لانے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے کہ نیومیریکل سسٹم سپر کمپیوٹر کے ذریعے وہ ایجاد کر لے، وہ کتاب لکھ لے، لیکن پھر وہ ادبی نہیں ہوگی، بلیغ نہیں ہوگی اور وہ انسان کی عقل اور جذبات کو اپیل کرنے والی نہیں ہوگی. میری پہلی دلیل مکمل ہوگی. جی سچ والا جی، آپ کے پاس بھی 7 منٹ ہیں اس کے اوپر بولیں. دیکھیں کیا بولوں میں، یعنی جب سے میں اتنی جلیبی کھا گیا کہ جو ہے میرا منہ میٹھا ہو کہ جو ہے مجھے ایسا لگ رہا کہ جو ہے شاید مجھے الٹی ہو جائے گی، لیکن کیا تو میں چپ چاپ برداشت کرتا رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے یہ عرض کیا کہ بھئی آپ قرآن کے اللہ کے متکلم ہونے کی دلیل دیجئے. ابھی آپ بھئی اگر کوئی کتنے دیکھیں پھر یہاں پر بیچ میں ٹوکتے، آپ کو 7 منٹ تک میں چپ رہا نا مفتی صاحب، مجھے کم سے کم کچھ اس کا آدھا ٹائم تو دیجئے پلیز. آپ اتنے اتاولے کیوں پڑتے ہیں؟ آخر آپ نے 7 منٹ، میں نے 1 سیکنڈ بھی بولا بیچ میں کچھ. آپ نے اتنی جلیبیاں کھلائی، شکریہ آپ کا، اتنی جلیبیاں میں کھا کر جو ہے مجھے الٹیاں ہونے لگ گئی. سنیے ذرا، میں اپنی بات تو کرنے دیجیے. آپ 7 منٹ آپ بولے لیکن میں کچھ نہیں بولا بیچ میں. آپ ہر بار جو ہے میرے بولنے کے دوران جو ہے بیچ میں ٹوک پڑتے ہیں. دیکھیے بڑا افسوس ہے مجھے جو ہے آپ بڑا افسوس سے کہنا پڑا بار بار. لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ہر بار جو ہے اپنے اصول کے خلاف جاتے ہیں، ہر بار جاتے ہیں. ابھی سچ والا جی آپ سٹارٹ تو کریں اپنی بات. دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا بار شروع سے آج 2 گھنٹے سے جو ہے زیادہ ہو گئی بات. میں آپ مفتی صاحبان سے بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے متکلم ہونے کی دلیل دیجئے. مجھے یہ بتائیے اگر کوئی کتاب میں کوئی میتھمیٹیکل جو ہے کوئی ایسی اچھی باتیں ہیں یا اس میں کوئی اور طرح کی خوبیاں ہیں، اس میں کوئی فصاحت ہے، اس میں کوئی بلاغت ہے، تو وہ خالق کائنات کا کلام آخر کیسے ہوگا؟ مجھے یہ ثابت کیجئے. آپ نے ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں دی. بھئی اگر مان لیں کیونکہ آپ نے جتنا کچھ جو ہے میتھمیٹیکل جو ہے جو کچھ پریڈکشن بتائے ہیں اس کے اندر بھی کتنے جھولے، ظاہر بات ہے میں کوئی جو ہے میتھمیٹیشین نہیں ہوں. جو ماہر آئے گا تو آپ کو اچھی طرح سے پورے جو ہے ایک سوال کے جواب میں وہ کہے گا، لیکن میں چونکہ اس کا ماہر نہیں ہوں، میں صرف آپ سے یہ بار عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن میں اللہ کو متکلم ثابت کیجئے. بھئی دیکھیں کہ قرآن میں اچھی باتیں ہوں گی، دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں جس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، بے شمار کتابیں ہیں. تو کیا کسی کتاب میں اچھی باتوں کا ہونا یہ کسی خالق کائنات کا کلام کہلائے گا؟ یہ اتنی عجیب جو ہے آپ لوگوں کی جو ہے اتنی ہٹ درمی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر کوئی خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کی میتھمیٹیکل جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے ہوں گی، لیکن اس کے جواب میں بھی جو ہے بہت کچھ لوگوں نے کہا ہے. خود میں ابھی اس وقت جو ہے آپ نے حروف کی بات کی، آپ نے الفاظ کی بات کی، تو میں جو ہے قرآن کے ویریئنٹ کتنے ورژن پائے جاتے ہیں، خود میرے پاس کئی ورژن سے، اس پہ میں نے جو ہے پورے الفاظ ایک جو ہے ورژن میں لفظوں کا فرق ہے، لفظوں کے فرق کی وجہ سے معنی میں فرق آ جاتا ہے. یہ میں سب کچھ پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا ابھی تک ایک سوال کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے یہ ثابت ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ اس میں خود متکلم نہیں ہے.
میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے میں پوچھتا ہوں چنے کی بات اور آپ ہر بار گندم کی بات کرتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی اس طرح کی جو ہے طرز جو ہے ترکیب پر. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا کہ مفتی صاحب میں کیا پوچھ رہا ہوں اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں. 7 منٹ تک آپ نے بیان کی کہ میں یہ ترستا رہ گیا کہ آپ شاید کوئی دلیل دیتے ہیں. بھائی یہ جو آپ نے جو باتیں کہی ہیں, ظاہر باتیں ادھر ادھر سی باتیں آپ نے جوڑ کر آپ نے کہا کہ یہ کیونکہ اس میں یہ ہے یہ اللہ کا کلام ہو گیا. ارے یہ کیسی دلیل ہو گئی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کیا متکلم ہے, خود متکلم ہے کلام میں؟ نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایک بھی دلیل اب ابھی تک نہیں دے سکے آپ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دسیوں دلیلیں ہیں. ابھی دسیوں دلیلیں کیا اللہ کے متکلم ہونے کی ہے؟ اللہ تو غائب ہے ہر جگہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. بھئی قرآن میں اچھی باتیں ہوں گی, ہاں یقیناً ہے, اس سے انکار نہیں ہے. تو کیا اچھی باتوں کا ہونا یا اس میں کوئی اور صفات کا, کوئی فصاحت بلاغت کا ہونا, کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خالق کائنات کا کلام ہو گیا؟ اس کا جواب آپ ابھی تک نہیں دے پائے. میں بار بار آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں, جسے آپ اللہ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ یہ اس کا کلام ہے. ثابت نہیں کیا آپ. میری بات ہو گئی, میں ہمیشہ اپنی بات پہلے مکمل کر لیتا ہوں. جی ہاں, اس سے پہلے مفتی صاحب آگے بڑھے, مفتی فضل صاحب, میں میری نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں محمد صاحب کا نام کتنے بار ہے؟ کیونکہ میتھمیٹکس تھوڑا میں بھی چلا رہا تھا دماغ میں. نہیں, یہ تو ساحل اس پر کوئی اور وہ رکھتے ہیں. ابھی بس 10 سوالات اور ہو جائیں گے. نہیں, اصل میں مفتی صاحبان جو کچھ کہیں وہ صحیح ہے. ہم اگر کچھ پوچھیں تو وہ جو ہے آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو جائے گی بات. مفتی فضل صاحب صرف 10 سیکنڈ. میرا اور آپ کا, میری اور آپ کی تو یہاں پر وہ نہیں شروع ہو جائے گی نا پھر بحث. اچھا, میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں, اس کے بعد پھر یہ مفتی یاسر صاحب جو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب محمد نام جو ہے احمد کو لے کے 5 ٹائم ہے. آپ اور دروازہ آپ کھول رہے ہیں مزید ایک نئے ٹاپک کی. بات کس حیثیت سے رکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ نے جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن بتایا ہے, آپ سچ والے کو جواب دینے دیجیے. آپ کون ہیں؟ نہیں, میں ان کا جواب نہیں دے رہا ہوں. میں بالکل ان کا جواب نہیں دے رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ کو بیچ میں ٹپکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ خاموش رہیے. ساحل یہاں پہ رک جاتے ہیں. ساحل دیکھیں, میں نے بھی اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں. اصول کی خلاف ورزی نہ کریں آپ. میں واپس لے لیتا ہوں اپنی بات. اچھا, میں واپس لے لیتا ہوں, آپ ہائپر نہ ہو پلیز. میں واپس لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بھی آیت ایسی نہیں پیش کی کہ جس میں اللہ متکلم ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک بھی آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے موجود ہو یا نہ ہو, چونکہ یہ اصول سچ والا کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کے لیے اس کا متکلم ہونا ضروری ہے, یعنی فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے. یہ اصول سچ والا کو ایکسٹرنل سورس سے ثابت کرنا ہے. اور رہی بات کون ہنس رہا ہے کون نہیں ہنس رہا ہے, اندھ بھکت یقیناً آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ کامنٹس دیکھ رہے ہیں. اس وقت آپ کی جو کھلی اس وقت دنیا میں 5000 لوگ اڑا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کھلی کو میں برکت دے. اب یہ میری جو دلیل ہے, یہ میں نے جو میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کیا ہے, ایک تو یہ کہ یہ بہت لمبی دلیل ہے, میں نے اس کے صرف 7-8 منٹ کے اندر اس کو پیش کیا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک اعلیٰ ترین ذہانت ایک ایسا کلام پیش کر سکتی ہے کہ جو میتھمیٹیکلی کنسسٹنٹ ہو, ہر جگہ اس کے اندر میتھ انوالوڈ ہو, اور ساتھ میں وہ نہایت ادبی پیمانے کے اوپر فصیح و بلیغ ہو. آج کے دور میں مان لیں اگر آئنسٹائن یا نیوٹن کوئی ایسی کتاب لکھنے کے لیے مطلب وہ اپنے آپ کو آمادہ بھی کر لیں, مثلا کوئی آئنسٹائن جیسا ہو اور وہ ایسی کتاب لکھ بھی دے جو فلی میتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آج کے دور میں سپر کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی یا کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی, لیکن اگر کوئی آئنسٹائن جیسا دماغ ہے, نیوٹن جیسا دماغ ہے, اگر وہ میتھ کے اوپر یا فزکس کے اوپر مبنی پوری کتاب لکھے گا تو یقیناً وہ ایک شاہکار ہے انسانی, لیکن پھر وہ ادبی کتاب نہیں ہوگی. ایسی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو ادب کا شاہکار ہو, جو فصاحت و بلاغت میں اپنے اعلیٰ ترین پیمانے پر ہو, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ میتھ کے اندر بھی وہ اتنی کنسسٹنٹ ہو. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ اعلیٰ ترین ذہانت ہی کی نازل کرتا ہے. یہ ہماری دلیل ہے. اگر آپ کو اس کا جواب دینا ہے تو آپ ایسی کتاب لے کر آئیے
کہ جس میں 100-150 چیپٹرز ہوں اور وہ میتھمیٹیکلی کنسسٹنٹ ہو. کوئی بھی نمبر پک کر لیجئے, 7 کر لیجئے, 10 کر لیجئے, کمپیوٹر کا آپ سہارا نہ لیں اور ادبی اور پیمانے کے اوپر وہ اعلیٰ ہو. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں, چونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں سب باتیں آئیں. ہمارے آڈینس بھی ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ کوئی چیز سمجھ رہے ہیں تو ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے, وہ ہمارا جو مدعا ہے وہ ثابت ہو گیا. یہ ہماری پہلی دلیل مکمل ہوئی. میرے پاس 3 دلیلیں اور ہیں. میں ایک دلیل اور پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ کے پاس وقت ہو. جی مفتی صاحب پیش کیجیے, آپ پیش کیجیے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے 1 منٹ دیجیے ذرا سا. میں صرف جسٹ اے سیکنڈ پلیز. اچھا لیکن یہ میکس والے اصول لائے کہاں سے؟ یعنی محمد صاحب کے وہ ذریعے اصول کہیں سے بھی لا لیں گے بھائی, جتنا وہ اصول جہاں سے مرضی لا لیں گے. لیکن اب آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ کیونکہ آپ کو جو ہے بالکل ہاں وہ جو مرضی کہہ لیں سمجھو, کیونکہ وہ جو ہے علماء کرام ہیں, لوگ ان کو مانتے ہیں تو وہ جو ہے سبعان من المثانی والقرآن العظیم. سبعان کا لفظ ہے بھئی. آپ نے جو میتھمیٹیکل جو ہے جو کچھ کہا ہے, ظاہر بات ہے یہاں جتنے نہ تو ہم جانتے ہیں نہ تو جتنے لوگ جانتے ہیں, لوگ جو ہے یہ کہیں گے بھئی میں آپ سے چنے کی بات کر رہا ہوں, آپ ہمیشہ گندم کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے متکلم ہونے کی کوئی دلیل دیجیے. آپ ابھی تک دلیل نہیں دیے. آپ میں پوچھ رہا کچھ ہوں اور جو کہتے کچھ اور ہیں. یہ آپ سے اصول پوچھ رہے تھے, ایک منٹ, یہ آپ سے اصول پوچھ رہے تھے, تو یہ بھی تو میکس کا اصول دینا کہاں سے لائے؟ اور اگر اسی حساب سے اصول پہ چلے تو محمد صاحب کا نام 5 بار ہے, اور معافی کے ساتھ کہتا ہوں پک کا نام بھی 5 بار ہے قرآن میں. تو اب اس سے کیا ہم میچ کرتے بیٹھ جائیں؟ ساحل میری بات سنیں, دیکھیں اگر یہ اس طرح اس ٹاپک پر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی الگ ٹائم رکھ لیجیے. میکس کی بات کہاں سے آئی؟ دیکھیں اصول پہ تو اصول تو وہ بھی نہیں مان رہے نا کہ انہوں نے اصول کہاں سے اخذ کیا ہے. اصول تو ان کو پیش کرنا چاہیے. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں نا بھی, آپ ہمیشہ قرآن کے باہر جا رہے ہیں سمجھو. میں تو قرآن کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں, میں قرآن کے باہر ایک بات پہ نہیں گیا. آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ باہر کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہوتی. آپ نے قرآن سے ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں دی کہ اللہ جو ہے قرآن میں متکلم ہے. یہ دلیل دیے نہیں آپ ابھی تک. لوگ سن رہے ہیں کہ میں اب تک 100 بار پوچھ چکا ہوں, 100 بار ہو گئے. آپ سے بڑے ریسپیکٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, احترام سے, کہ آپ خود مان چکے ہیں کہ آپ کو عربیت پہ واقفیت نہیں ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے, میں نہیں جانتا, لیکن آپ دلیل تو ایک آیت پیش کی. ارے بھائی میں تو ٹھہرا جاہل مطلق, آپ علماء کرام ہیں. میں آپ سے یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ کوئی ایک آیت پیش کیجئے کہ جس میں اللہ متکلم ہے. پیش کیجئے نا. آپ ابھی تک آدھی بھی, ارے ابھی تک آپ نے, میں پوچھتا ہوں گندم, آپ کہتے ہیں چنے کی بات. آپ کا رویہ, آپ کا جو یہ ہوتا ہے نا بدل جاتا ہے. پہلے آپ نہیں بھائی, آپ نے ایک بھی آیت پیش کی ابھی تک, ایک بھی آیت پیش کی جس میں اللہ متکلم ہے پیش کی. میرا شروع سے جو سوال میں ابھی اپنے ہی سوال پر قائم ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر ہے تو بتائیے, اگر ہے تو بتائیے. آپ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گیا, آپ دونوں مفتیان کرام بیٹھے ہیں, علماء کرام, آپ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکتے. سچ والا جی, آپ کی نا بات جو ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہاں بدلی, میرے لوگ سن رہے, کبھی آپ کہتے ہیں جمع متکلم ہے تو جمع متکلم ہے, لیکن اللہ غائب ہے بول رہا ہوں میں آپ سے بار بار. مفتی صاحب پورے قرآن میں اللہ غائب ہے. بدلتے رہتے ہیں. نہیں میں تو یہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ متکلم نہیں ہے, اللہ متکلم نہیں ہے. لکھنے والے متکلم ہیں, جمع متکلم بھی ہے, واحد متکلم بھی ہے. آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے. مفتی صاحب ذرا سا میں اس لیے بول لوں, آپ بولتے ہیں تو ساحل کو خامخواہ لگتا ہے کہ یار میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں, وہ بیچارے لونلی فیل کرتے ہیں, بولنے لگتے ہیں فالتو کی بات. نہیں میں ساحل نے جب بات کی تو میں نے ساحل کو جواب دیا. مفتی صاحب قبلہ, میں نے ساحل بھائی کو یہ جواب دیا کہ وہ جو بات کر رہے تھے تو اس کے اوپر میں نے ان ساحل سے کہا کہ نہ آپ بولیں نہ میں بولتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. اللہ متکلم نہیں ہے, اللہ کا متکلم ہونا ضروری ہے. یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ میں پہلے وقت سے پوچھ رہا ہوں, وہ اصول کا آپ مجھے حوالہ دے دیجیے یہاں سے. ارے بھائی اصول کی بات میں کری نہ میں کروں کہ اللہ متکلم, آپ بول دینا کہ اللہ متکلم نہیں, بات ختم ہو گئی بات. میں یہ جو آپ کی زبان سے یہی میں جو ہے یہ اگلوانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں متکلم نہیں. میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ بالآخر آپ اس پوائنٹ پر آ ہی گئے, آپ کو آنا ہی پڑا کہ اللہ قرآن میں متکلم نہیں ہے. آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, نہ فرق پڑے. آپ منبر پر ٹھہر کر یہ کہتے رہیں کہ
قال اللہ تعالی ایک ایک آیت پیش کریں، یہ آپ کو مبارک، لوگ آپ کو ماننے والے ہیں، صدیوں سے مانتے رہے ہیں، اس طرح کی باتوں کو مانتے رہے ہیں، ان کا ماننا ان کو مبارک، لیکن یہ بات خود قرآن پہ جو ہے ثابت ہے کہ قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ شخص اول شخص ثالث ہے، صبح قیامت تک آپ کے پاس وقت ہے۔ ٹھیک ہے آپ مان لیں، یہ بات ایمانیہ سے تعبیر، یہ بات اب آپ میرے نہیں، ابھی ہم آپ کی بات شروع نہیں ہوئی نا، آپ شروع کریں نا، میں بالکل چپ ہو جاتا ہوں۔ دیکھ لیں آپ قیامت تک، آپ کو قیامت کی صبح تک اگر آپ اس وقت زندہ رہے، وقت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اس اصول کو ثابت کر دیں ایکسٹرنل سورس سے کہ مؤلف کا، مصنف کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے، وہ تھرڈ پرسن نہیں ہو سکتا۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، جب آپ یہ اصول ثابت کر دیں گے ہم سے، آپ 5 نہیں 10 آیتیں سن لیجیے گا۔ اب میں اپنی اگلی دلیل کے اوپر آگے بڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ رکیے، اسکرین مجھے شیئر کرنے دیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قلب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مثلا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یا اسی طریقے سے انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ ابھی تک سائنس یہ کہتی آئی تھی کہ دل کا جو کام ہے وہ صرف بلڈ کو پمپ کرنا ہے، لیکن قرآن کریم نے سائنس کے اس دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ نہیں، دل کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے سائنس کے اس دعوے کو کبھی بھی اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، یہاں تک کہ سائنس کو خود ہی اپنا آپ کو بدلنا پڑا۔ جون 2 2020 یہ خبر ہے sciencenews.org آرٹیکل۔ A new 3D map illuminates the little brain within the heart. Nerve cells in the organ are poorly understood. The heart's big boss is the brain, but nerve cells in the heart have a say too. یہ جو آرٹیکل ہے یہ لورا سینڈرز کا ہے۔ اسی طریقے سے نیشنل لائبریری آف میڈیسن، یہ اس کا URL سامنے موجود ہے، امریکہ کی نیشنل لائبریری ہے، گورنمنٹ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ ریسنٹ فائنڈنگ ہے ڈاکٹر آرمر کی 1991 کی۔ Dr. Armour in 1991 discovered that the heart has its little brain or intrinsic cardiac nervous system. This heart brain is composed of approximately 40,000 neurons. There are alike neurons in the brain, meaning that the heart has its own nervous system. In addition, the heart communicates with the brain in many methods, neurologically, biochemically, biophysically, and energetically. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن کریم نے قلب کے لیے جو اس کا وظیفہ جو بیان کیا کہ قلب کا کام ہے سوچنا، اس کا احساس کرنا دماغ کے ساتھ مل کر، تو یہ بات سائنس نے 1991 میں اور اس کے بعد پھر پچھلے سال 2020 جون میں آ کر تسلیم کرنی شروع کی ہے۔ اگر یہ کلام کسی انسان کا ہوتا تو پھر وہ سائنس کے سامنے ٹک نہ پاتا۔ سائنس اتنے سال سے ایک چیز کہتی آ رہی ہے، وہ یہ کہتا کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے کہ سائنس اگرچہ اس نے ایک عرصے تک اس کو نہیں مانا، لیکن آخر کار اس کو اس کے سامنے جھکنا پڑا، اور اب وہ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے۔ میری دلیل یہ مکمل ہو گئی ہے۔ جی، اور ایک دلیل بھی مکمل ہو گئی۔ مزید آپ نے گلاب جامن کھلایا، شکریہ آپ کا۔ پہلے جلیبی کھلائی تھی، اب گلاب جامن۔ خیر مٹھائی جو ہے بہت کھا لیا ہمیں، لیکن مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب کہ جو ہے آپ مجھے سوال میں کیا بتاؤں، سمجھو کہ میں جو پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب دے ہی نہیں رہے ہیں۔ میں آپ سے جو یہ سائنس کی یا میتھمیٹکس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اس کے جو ایکسپرٹ ہیں، یہ دیکھیے سنیے میری بات، یہ سائنس کے یا جو ہے میتھمیٹکس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ قرآن کی اچھی طرح کی دھلائی کر چکے ہیں۔ میں اس پر میں بات نہیں، کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ میں صرف آپ سے یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ کیا قرآن میں اللہ خود متکلم ہے۔ میں یہ جاننے کے لیے آیا ہوں، دو علماء کرام مفتیان عظام کے سامنے ہم دونوں جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں بار بار، اب تک 100 سے زیادہ بار، کہ جو ہے کیا قرآن میں اللہ خود متکلم ہے۔ میں پوچھتا کچھ اور ہوں، آپ کچھ اور بتاتے جا رہے ہیں۔ 2.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، آپ اپنی بات جو بھی، میرا سوال ابھی تک آپ نے جواب دیا ہی نہیں۔ کیا قرآن میں، پورے قرآن میں اللہ خود متکلم ہے؟ اس کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے، قرآن میں کچھ خوبیاں ہوں گی، قرآن کے اندر کیا خامیاں ہیں لوگ اس کو بھی بتا چکے ہیں، قرآن میں کچھ خوبیاں ہیں لوگ اس کو مانتے بھی رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب بار بار کہ کیا قرآن میں، پورے قرآن میں اللہ خود متکلم ہے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ 10 دلیلیں ہیں کہ اللہ متکلم ہے، آپ مجھے جواب دیجیے۔
सच नहीं, वाला आप मुझे भी बोलने नहीं मुफ्ती देते। यासिर मुफ्ती नदीम साहब अलवानी जो है साहब, साहिर साहब, बात ये है कि घुमा फिरा कर बात वहीं पर आ जाती है। नहीं, जाहिर बात वहीं आएगी ना, क्योंकि मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब दिए ही आप नहीं। भी यही कह रहे हैं मैं सच पूछ वाला रहा जी। हूँ कि तो अल्लाह इसको ना मुतकल्लिम अब हम है। यहाँ पर वक्त भी काफी हो गया है, 2 घंटा 35 मिनट हो गए हैं। इसमें हमारे जी हाँ, शुरू जी में हाँ। 25 मिनट वो आवाज की वजह से, टेक्निकल वजह से भी जाया हो गए। तो जी, जिसके मैं माजरत अब मैं चाहूंगा, ये समझता जिसके हूँ लिए कि मैं माजरत चाहूंगा। जी इस गुफ्तगू को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, इख्तिताम करते हैं। जी हाँ, वाइंड अप कर दें, क्योंकि अभी मुफ्ती साहब के पास कोई जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा नहीं, एक ही टाइम सवाल था, देखें, पूरी 2 स्ट्रीम में घंटे मेरा काफी एक ही होते सवाल हैं। जो है घूम रहा है। मुफ्ती साहब ने जितना कुछ बताया, ठीक है भाई, उनकी 45 मालूमात, मिनट मुफ्ती से साहब सच आलिम वाला जी दीन है, बात वहीं पर आ मुफ्ती रही है। किराम, मुफ्ती आपने कदीम कुरान है, का मुफ्ती चैलेंज आलिम कबूल दीन करते है। हुए 2 सूरतें 3 सूरतें आपने बना दी। देखिए, ये मौजू नहीं है, ये मेरा मौजू नहीं है। मैं आपसे ये जानने के लिए आया हूँ। ये देखिए मुफ्ती और साहब, मैं आपने आप कहा दोनों है कि आपकी मुफ्तियान कोई किराम, हैसियत नहीं है, फिर आपने ये भी नहीं, कहा मेरी है कि हैसियत कुछ आप भी नहीं है। आप आप दोनों उलमाए किराम एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके, लोगों जान लो। तो आप मेरी हैसियत जीरो है। आप ये उलमाए कौन सी किराम बात, मेरे सवाल का जवाब अच्छा, नहीं दे सके, मान चुके हैं कि मेरे सवाल अच्छा, का एक जवाब नहीं दे सके। आप तर्जमा अल्लाह नहीं को कर सके कुरान हैं। में खुद मुतकल्लिम नहीं साबित कर सके। अच्छा एक भी एक बात मिनट साबित देखिए, नहीं, एक आयत नहीं दे सके आप, एक भी आयत नहीं है आपके पास। आप मानते अच्छा, रहे, आपका मानना आपको मुबारक हो, अच्छा, एक लेकिन मिनट, आपने जो कुछ कहा, ये लेकिन सच आपने वाला साबित जी नहीं लोगों पे किया। छोड़ सच वाला देते जी, हैं, लोग जी फैसला हाँ, करेंगे। लोग फैसला करेंगे, यकीनन आखिरी लोग स्टेटमेंट फैसला मैं करेंगे, चाहूंगा मुफ्ती यकीनन यासिर यकीनन। साहब, आप अपने कलाम की आखिरी स्टेटमेंट दे दें, इसको हम इख्तिताम करते हाँ, हैं। इसको मुफ्ती फजल साहब, टाइम काफी हो इसको गया है। जी मुफ्ती फजल साहब, इसको क्लोज करते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट दोनों से ले लेते, वक्त तय कर ले, वरना फिर ये एक लंबी बहस छिड़ जाएगी और लोगों पे लोगों पर छोड़ देते, आवाम पर छोड़ देते हैं कि किसकी बात जो है ज्यादा वैलिड है या ज्यादा आर्गुमेंट किसका पावरफुल है, लोगों पे छोड़ देते हैं। मुफ्ती यासिर साहब, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें और वक्त तय कर ले उसके लिए, वरना फिर लंबी हो जाएगी बात। सचवाला जी बोलिए, 3 आपका मिनट, आप, मैं तो चुके थोड़ा 3 देर मिनट से ले ले। यहाँ पर, आप बोलिए, अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। नहीं, आप अपनी जो है तफसील से बात कर दीजिए, क्योंकि आप हमेशा आपने तफसील के स्टार्ट किया कायल था ना हैं। मुफ्ती मैं साहब? हमेशा मैं मुख्तसर हूँ, मैं जाहिल हूँ, आप उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान इज़ाम हैं, जाहिर बात है। आप मुख्तसर ही दे दें, आप दे दें ताकि फिर मुफ्ती साहब की तरफ जाए। फिर मैं भी फिर जो है ना, यहाँ से हमारे वक्त भी हो रहा है, साहिल भाई का भी वक्त है, देखें, लोग जो है देख चुके हैं, 5000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मेरा सवाल पूरी स्ट्रीम में एक ही रहा कि क्या कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है? मुफ्ती साहब ने इसको साबित नहीं किया। वो दावा तो फरमाते रहे कि उनके पास दसियों दलीलें हैं, लेकिन उनके पास एक भी दलील मेरे जवाब में जो है नहीं थी। मैं सवाल बार बार दोहराता रहा, लेकिन मुफ्ती साहब मेरे सवाल के जवाब में जो कुछ फरमा गए, जाहिर बात है वो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। भाई, कुरान में कुछ खूबियां होंगी, ठीक है, इससे इनकार नहीं है, वे लोग मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या इसकी खूबियों का होना, कुरान में कुछ खूबियों का होना, वो किसी खालिक़े कायनात का कलाम है, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? अभी तक आपने साबित नहीं किया, ना तो ये साबित किया और ना जो है आपने ये बताया कि एक भी दलील देकर कि अल्लाह कुरान में खुद मुतकल्लिम है। आपने एक भी दलील से साबित नहीं किया, क्योंकि पूरा कुरान अल्लाह के खुद मुतकल्लिम होने से खाली पड़ा है। ठीक है। अच्छा सजवाला जी, आपने जो सूरतें बनाई हैं उस पर आप डिबेट, मैं समझता हूँ उस पर भी डिबेट होनी चाहिए। ये जो है ये सवाल है ही नहीं ना, ये सवाल है ही नहीं। मैं तो जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ। आप उलमाए किराम होकर, मुफ्तियान किराम होकर आपने एक भी दलील नहीं दी। मैं तो जाहिल हूँ, लोग कुछ चुप रहे हैं। देखिए मुफ्ती हमदर्द साहब, मैं जाहिल हूँ, तो मुझे संस्कृत तो आनी चाहिए कम से कम। मैं जाहिल हूँ। आप उलमाए किराम अभी तक एक भी दलील नहीं दे सके। सवाल करूंगा तो मुझे आप जो है एक भी दलील नहीं दे सके। आप कुरान में अल्लाह को मुतकल्लिम नहीं साबित कर सके। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ कि आप आपकी जो बनाई सूरतें हैं उस पर आप बात करेंगे, क्योंकि मेरी बनाई हुई सूरतें, जाहिर बात है, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं जाहिल हूँ, लेकिन आप उलमाए किराम फेल हो गए। आप उलमाए किराम पूरी तरह से फेल हो गए। मुफ्ती फजल साहब, ये एक नया टॉपिक छिड़ जाएगा, इस पे फिर मैं भी नया टॉपिक दे के
صحیح ہے، ٹھیک ہے ساحل، لیکن یہ بھی بات ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے کہ ان کی عربی کی جو صلاحیت ہے وہ بھی تو لوگوں کو پتہ چلے. میں جاہل ہوں مفتی صاحب، میں جاہل ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں خود اپنی زبان سے بول رہا ہوں نا، میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، لیکن آپ علماء کرام فیل ہو چکے ہیں، آپ علماء کرام فیل ہو چکے ہیں، یہ دنیا دیکھ چکے ہیں. میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں. اچھا مفتی فضل میں صاحب میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے، میں جاہل مطلق. اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو اور کیا چاہیے مفتی صاحبان؟ میں جاہل مطلق ہوں، میں جاہل مطلق ہوں. آپ علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، آپ لوگ میرے اس جاہل کا ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے. قرآن میں اللہ کو متکلم نہیں ثابت کر سکے، نہیں کر سکے. آپ دنیا دیکھ چکی ہے. دیکھیے میں جاہل ہوں، آپ لوگ تو علماء کرام ہیں نا، آپ لوگ اپنے آپ کو مفتی لکھتے ہیں نا، آپ لوگ علماء کرام ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر لکھتے ہیں، مفتی لکھتے ہیں، عالم دین لکھتے ہیں، کیا کیا نہیں لکھتے آپ لوگ. لیکن دنیا دیکھ چکی ہے کہ ایک جاہل کا ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے. آپ ہم پر سب الزامات لگا رہے ہیں. نہیں، ظاہر بات ہے دنیا دیکھ رہی، دنیا دیکھ چکی ہے. میرے سوال کا جواب آپ نے ایک بھی آیت پیش نہیں کی، ایک بھی آیت یہ پیش کی کہ جس میں اللہ خود متکلم ہے. تو آپ وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں میں اللہ ہوں، میں متکلم سوال نہیں کر کہہ سکتا رہا ہوں نا کہ وہ کس معیار کا ہے. ظاہر بات ہے قرآن سب سے بڑا معیار ہے. کیا آپ کے پاس قرآن کا معیار سب سے بڑا نہیں ہے؟ آپ کو قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کسی باہر کی جو ہے کوئی دلیل چاہیے؟ نہیں تو آپ نے جو بنایا ہے کیا ہم اس پہ سوال نہیں کر سکتے؟ میں بنایا کچھ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں کیا اللہ خود متکلم ہے؟ ایک دلیل دیجیے نا آپ، ایک دلیل کرتے ہیں. آپ نے اپنا اس کو کلوز کرتے ہیں. مفتی فضل صاحب کچھ مجھے بھی موقع دے. واجدی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ اپنا کلوزنگ اسٹیٹمنٹ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مفتی یاسر صاحب نے جو ہماری بات ہوئی تھی، مفتی فضل صاحب انہوں نے عائشہ کے رشتے کو لے کر ایک جو انہوں نے وہ ساحل یار وہ جو ہے نا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے نا. اس کو اختتام کرتے ہیں. جی انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا، اس کو اختتام کرتے ہیں، یہاں سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. نہیں تو پھر آپ کو بھی پھر ایک نئی چیز نہیں رکھنی چاہیے تھی نا. تو پھر ساحل ہمیں بھی سچ والا اس پہ لے کر آئے نا، وہ جو صورتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ حضرات مفتیان کرام ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو جاہل ہیں نا، بھی جاہلان مطلق ہیں. یہ علماء کرام ہیں، ان کی جو مرضی کریں، آپ جو مرضی کریں. علماء کرام، مفتیان اعظام، ہم جوہلائے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں. آپ تو علماء کرام ہیں نا، علماء کرام. سچ والا آپ اپنا سچائی کے ساتھ نام تو بتا. ہم جاہل ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب آپ کتنی مرتبہ آپ علماء کرام ہیں تو آپ ابھی تک میں ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے. سچ والا جی، سوال ہی جواب نہیں دے سکے. سچ والا جی بس ہو گئی، آپ نے بار بار نہ کہے. ہمیں اپنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو کم از کم آپ جو باتیں کر رہے ہیں، یعنی جو صورتیں آپ بنا بھی رہے ہیں، ایک طرف آپ نے آپ کو طالب علم کہہ رہے ہیں، پھر صورتیں بھی بنا رہے ہیں، پھر چیلنجز بھی دے رہے ہیں. ارے بھائی میں سوال کر رہا ہوں، میں سوال نہیں کر سکتا کہ ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ خود متکلم ہے. ایک آیت اسٹیٹمنٹ ہو گیا، بات ہو گئی آپ کی پوری. اب آپ اتنا ہائپر نہ ہو. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آج جو ہوا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے سچوالا نے یہ کہا کہ بھئی میں تو جاننے والا آدمی، ماننے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن آخر کار وہ آدھے مومن بن کر آج جا رہے ہیں خدا کی ذات اور اس کی صفات کے قائل ہو کر. دوسرا بڑا کام آج یہ ہوا کہ سچوالا جو قرآن کے مقابلے پر مختلف صورتیں گڑھتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ ان کی صورتوں کے اندر جھول ہے، لہٰذا وہ قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں ہو سکتی. آج کی اسٹریم میں انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ وہ عربی زبان نہیں جانتے، اور اس کا ثبوت یہ ہوا کہ ہم نے الایام کی جو پہلی عبارت ان سے پڑھوائی، نہ وہ عبارت پڑھ پائے اور نہ ہی وہ اس کا صحیح سے ترجمہ کر پائے. قرآن کریم تو بہت بڑی بات ہے. ہم نے 2 دلیلیں دیں، مجھے 3 دلیلیں دینی تھیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے 2 دلیلیں ایسی دی ہیں کہ جن سے یہ قرآن کا اعلیٰ ترین ذہانت کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہوتا ہے. پہلی دلیل ریاضی کی تھی اور دوسری دلیل سائنسی تھی. تیسری بات جو آج ہوئی وہ یہ کہ سچوالا کا شروع سے لے کر آخر تک یہ اصرار رہا
کہ چونکہ اللہ قرآن کریم میں تھرڈ پرسن کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور تھرڈ پرسن کے طور پر استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس اصول کا ہم نے ان سے جسٹیفیکیشن مانگا کہ آپ اس اصول کو کہیں سے، یونانی سے، سریانی سے، عبرانی سے، بھوٹانی سے، کسی بھی زبان سے آپ ثابت کر دیں، وہ کسی بھی زبان سے اس کو ثابت نہیں کر پائے۔ واضح رہے کہ یہ قرآن کا اصول نہیں ہے بلکہ زبان کا اصول ہے، اور زبان کے اصول کو ایکسٹرنل سورس سے ہی ثابت کیا جائے گا۔ انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو سچا ثابت کر رہا ہوں۔ یہ الزام جھوٹ اور بہتان تھا، چونکہ میں نے حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو سچا ثابت نہیں کیا، بلکہ میں نے حسن نظامی کی کتاب سے سچ والا کے خود ساختہ اصول کو جھوٹا ثابت کیا ہے، اور الحمدللہ ان کے پاس صبح قیامت تک کا ٹائم ہے، وہ یہ ثابت کر دیں کہ مصنف کا مصنف ہونے کے لیے، مانے جانے کے لیے پورے اس کی کتاب میں اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہی وہ تھرڈ پرسن استعمال کرے گا تو وہ مصنف کے نام سے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ اس کا ٹائم میں صبح قیامت تک ان کو دیتا ہوں، جس دن وہ یہ اصول ثابت کر دیں گے اس دن وہ میرے پاس آئیں اور میں ان کو قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھ کر سناؤں گا کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن کے طور پر خطاب کیا ہے اور کہاں نہیں کیا ہے۔ لیکن وہ دلیلیں اس وقت دی جائیں گی جب وہ اپنے اصول کو جسٹیفائی کر دیں۔ تو الحمدللہ آج ساری دنیا نے دیکھا کہ سچوالا جو اپنی عربیت کا کے زام میں ادھر اسٹریم پہ جا رہے ہیں، ادھر اسٹریم پہ جا رہے ہیں، وہ ایک بنیادی طور پر عبارت نہیں پڑھ پائے اور اپنی جہالت کا اعتراف کر کے ماشاءاللہ وہ جا رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔